السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے چند لمحے چرا لیں اور اس کی رائٹر کا نام ہے حنا ملک۔ ذرا چند لمحے چرا لیں، چلو ہم زمانے سے بچ کر، اس آزار روز و شب زندگی سے، غم آگہی سے، نہ ہونے کے ڈر سے ذرا دور نکلیں، کسی کنج غم آشنا میں ذرا دیر بیٹھیں، کسی مہربان سے شجر کے سائے تلے، چلو ہم زمانے سے بچ کر چند لمحے چرائیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ خدا نے اسے پیدا کر کے ناحق زمین پر بوجھ ڈال دیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اپنی اس سوچ کو نعوذ باللہ کہہ کر جھٹک دیتی تھی۔ کاش زندگی ویسی ہوتی جیسی 1 سال پہلے تھی۔ 1 سال پہلے تک زندگی کتنی حسین تھی، ہر شے سے حسن ٹپکتا تھا، ہر سو بہار تھی، خوشیاں تھی، کہکہے تھے، رونقیں تھیں۔ پھر ایک دن سب ختم ہو گیا۔ زندگی اپنی تمام تر بدصورتیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زندگی کا یہ رخ اس کے لیے نیا تھا۔ کل تک وہ ناولوں وغیرہ میں سب پڑھتی آئی تھی، اور آج وہ خود ان حالات کا شکار تھی۔ کیسے وہ ہنس ہنس کر افسانوں، ناولوں کے مظلوم ہیروئنیں اور اس کے ظالم رشتہ داروں کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیزیں ہیں، حقیقت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اس کہانی کا۔ اتنی اچھی کہانی تو ہے، تم تو بس، روبی اس کی فرینڈ منہ بنا کر کہتی۔ روبی یار، اتنے 3rd کلاس عشقیہ ناول پڑھنے کے بجائے کوئی کام کی چیز پڑھا کرو، اور تم جو پڑھتی ہو وہ تو جیسے بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ روبی چڑ جاتی۔ تم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ تو تمہیں ہر دوسرے گھر میں ایسی داستانیں ملیں گی۔ میں نہیں مانتی، میرا خیال ہے اتنی شکی القلب رشتہ دار کم از کم اس دنیا میں ناپید ہے۔ چلو مان لیا کہ ایسے ظالم لوگ بھی ہوتے ہوں گے اس دنیا میں، مگر تمہاری اس نیک پروین مظلوم جیسی ہیروئن جو عالی ہمت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی ہمدرد بھی ہوتی ہے، آج کل ویسی لڑکی ملنا مشکل ہے۔ وقت بہت بڑا استاد ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اور آج اسے روبی کی اس بات پہ صداقت نظر آئی تھی۔ آج سے 1 سال پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کو اس قسم کے حالات درپیش ہوں گے، اور جسے کل تک آملیٹ بنانا نہیں آتا تھا آج ایک ماہر کوک بن چکی تھی۔ واقعی وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ شازی، تمہیں امی بلا رہی ہیں، عمران کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ اچھا آتی ہوں، وہ سلیپر پیروں میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رینا آپی کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری حسب معمول اس پر تھی۔ ہیلو کزن، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچن میں کھڑی تھی جب زماد آ ٹپکا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے کام میں مصروف رہی۔ ایک بات تو بتاؤ کہ تم ہر وقت اتنی سڑی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ وہ پلیٹ میں شامی کباب اٹھا کر کھانے لگا۔ زماد بھائی پلیز مجھے کام کرنے دے، وہ ضد ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کی چپتی ہوئی نگاہیں، منحوس، بیہودہ، گھٹیا، وہ دل ہی دل میں اسے ناموں سے نوازتی۔ کتنی دفعہ کہا ہے مجھے بھائی مت کہا کرو، مہران اور حماد ہی کافی ہیں، اتنے بھائی بنا کر کیا کرو گی؟ وہ اس کی طرف جھکا۔ زماد، امی بلا رہی ہیں۔ آسماء کی آواز پر وہ ایک دم گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور باہر نکل گیا، جبکہ آسماء ایک زہر خندہ نگاہ شہرین پر ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ ڈرپوک تو کبھی بھی نہ تھی، البتہ کم گوئی اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ممانی جان تو اس کی پیدائش پر ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پاپا نے اسے بڑی محبت سے پالا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ پڑھائی میں شروع سے ہی اچھی تھی، میٹرک میں A گریڈ کر لیا، انٹر میں بھی اس نے بہترین نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اس نے پاپا سے ڈرائیونگ سیکھنے کی فرمائش کی۔ چند ہی دنوں میں وہ گاڑی چلانا سیکھ گئی، اور پھر ایک دن وہ پاپا کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر وہ نہ آئے۔ وہ تو گویا ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ آشیانہ تنکوں کی مانند بکھر گیا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اتنی بڑی قیامت گزر گئی اور وہ پھر بھی زندہ تھی۔ تایا اور چچا اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ اس کا استقبال سرد نگاہوں اور بلدار پیشانیوں نے کیا تھا۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ کو وہ خواہ کی مصیبت لگتی، اٹھتے بیٹھتے کوسنے دیے جاتی، دبے لفظوں میں بد کردار ماں کی بیٹی ہونے کا تانا دیا جاتا۔ احتشام ہاشمی نے کورٹ میرج کی تھی، اور اسی جرم کے پاداش میں اس سے خاندان والوں نے قطع تعلق کر لیا تھا۔ شہرین پہلی بار اپنے رشتہ داروں سے مل رہی تھی، اور یہ تجربہ اسے خاصا بھیانک لگا تھا۔ تایا جی کی بڑی بیٹی رینا آپی اس پر خواہ کا روب جھاڑا کرتی تھی۔ پھر مہران تھا،
ماسٹرز کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ اس کا رویہ شیرین کے ساتھ بہت عام سا سرسری سا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا بندہ تھا۔ اور اس کے بعد ہما تھی۔ وہ 3 سال سے لگاتار BA میں فیل ہو رہی تھی، مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بالکل صابرہ بیگم کا پرتو تھی۔ ذرا سی بات پر اس کی شدید انسلٹ کر دیتی تھی۔ پھر عمران تھا جو بے حد بدتمیز اور خودسر تھا۔ 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ چچا کا بڑا بیٹا ضماد MBA کر رہا تھا، کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ شیرین کو وہ بہت برا لگتا تھا، خاص طور پر اس کی چپتی ہوئی آر پار ہوتی نگاہیں اسے زہر لگتی تھی۔ اس کے بعد آسما تھی جو ماسٹرز کر رہی تھی، بے حد مغرور اور نکچیڑی۔ سب سے چھوٹا حماد تھا جو 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ وہ اللہ بالی سا لڑکا تھا، کبھی بہت اچھا تو کبھی بہت برا۔ اپنے چچا اور تایا کے ساتھ اس بڑے گھر میں وہ اپنے آپ کو بالکل مسفٹ محسوس کرتی تھی۔ تایا اور چچا تو گویا اس گھر میں لا کر بھول ہی گئے تھے۔ ان کی بیویوں کی حکمرانی تھی گھروں میں، اور دونوں ہی اپنی بیگمات کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کی بات کی تو صابرہ بیگم نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ کن خیالوں میں ہو لڑکی؟ تمہارا باپ کوئی پلازے نہیں چھوڑ کے گیا، بس جتنا پڑھ لیا، اب چپکی بیٹھی رہو۔ اور وہ دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ حالات نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ تایا چچا کی خالہ زاد بہن کا خوبرو جوان بیٹا، پڑھا لکھا بیٹا آ رہا تھا۔ ہفتے بھر سے گھر میں اس کی استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ پردے، چادریں، کشن، کورز وغیرہ دھوئے جا رہے تھے۔ گھر کی سیٹنگ دوبارہ درست کی گئی۔ جو چیزیں کم تھی وہ بازار سے لائی گئیں۔ آسما وغیرہ ایک ہفتے سے اپنے آپ کو چمکانے کا کام کر رہی تھی۔ یہ پالرز کے چکر پر چکر لگا رہی تھی۔ شیرین حیران تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خالہ کا بیٹا ہی آ رہا ہے نا؟ کون سا کسی ریاست کا شہزادہ جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ ضماد البتہ خاصا تباہ ہوا تھا آج کل۔ وہ کوئی نواب کی اولاد ہے جس کے لیے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس روز کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تو ضماد نے کہا تھا، اور یہ تم لوگوں پر آج کل کون سا بناؤ سنگار کا بھوت چڑھا ہوا ہے؟ وہ ہما آسما کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم سے مطلب؟ آسما نے چڑھ کر کہا۔ تمیز تو چھو کر نہیں گزری اس لڑکی کو۔ 5-6 سال بڑا ہوں میں اس سے۔ وہ اس پر بگڑنے لگا تھا۔ ارے وہ بڑے گھر کا لڑکا ہے، جاگیردار لوگ ہیں، ان کے سامنے کچھ عزت تو بنانی ہوتی ہے۔ صابرہ بیگم نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ جاگیردار ہوگا اپنے گھر کا، اتنا ہی امیر کبیر ہے تو یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ اے لڑکے، تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ امتحان ہے اس کے۔ وہ تو وہاں ہاسٹل میں رہنا چاہ رہا تھا، مگر تمہارے تایا نے اصرار کر کے اسے یہاں بلایا ہے، صفیہ بیگم نے سمجھایا۔ بالآخر وہ دن بھی آ ہی پہنچا جب نوشروان احمد شیرازی کی سواری بعد بہاری ہاشمی ولا میں شام میں داخل ہوئی۔ سب اس کے آگے پیچھے جا رہے تھے۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ تو گویا صدقے واری ہوتی جا رہی تھی۔ آسما ہما اٹھلا کر باتیں کر رہی تھی۔ حماد عمران کو اس کی پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مہران کا رویہ دوستانہ سا تھا، البتہ ضماد کی پیشانی پر شکنوں کا اضافہ ہو چلا تھا۔ نوشروان تھکا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے عجیب لوگ ہیں جنہیں مہمان کی تھکن کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ آخرکار تایا جان کو اس کی مسکین شکل پر ترس آ ہی گیا۔ چلو بھائی بچوں، نوشروان کو آرام کرنے دو۔ حماد، جاؤ بھائی کو اس کا کمرہ دکھاؤ۔ نوشروان تھینک گاڈ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان 2 دنوں میں ہی نوشروان تنگ آ گیا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، مگر ٹھیک طرح سے پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ گھر میں ہر وقت ہنگامہ سا لگا رہتا تھا۔ اس وقت وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب چچی صفیہ آ گئی۔ نوشیر بیٹا، پڑھ رہے ہو کیا؟ وہ میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ توبہ، حد ہو گئی، انہیں کیا نظر نہیں آ رہا؟ وہ جھلا گیا۔ جی آنٹی۔ اچھا۔ وہ کچھ مایوس سی ہو کر واپس پلٹنے لگی۔ کوئی کام تھا آنٹی؟ اس کی شامت آئی تھی جو پوچھ بیٹھا۔ ہاں، وہ دراصل آسما کی سہیلی کی منگنی ہے۔ گھر میں اور کوئی نہیں ہے جو اسے چھوڑائے۔ تم چھوڑاؤ گے اسے؟ وہ اتنی امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ اس کی اپنی گاڑی ورک شاپ میں تھی۔ ناچار اسے پورش میں کھڑی حماد کی بائک پر جانا پڑا۔ آسما پر تو گویا شادی مرگ ہو گئی تھی۔ یہ سن کر کے اسے نوشروان چھوڑنے جا رہا ہے۔ نوشروان کو اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ بائک پر بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نوشیر ذرا آہستہ چلائیے۔ آسما نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ
اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ نوشروان نے بائک کی رفتار کم کر دی۔ اوہ ذرا تیز چلائیے، فنکشن شروع ہونے والا ہوگا۔ یا خدا یہ لڑکی، وہ ضد ہو گیا اور بائک کی رفتار بڑھا دی۔ ہائے اللہ، نوشیر ذرا روکیے۔ آسما کے تقریباً چلانے پر اس نے گھبرا کر بائک روک دی تھی۔ جی اب کیا ہو گیا؟ وہ میں گفٹ تو گھر ہی بھول گئی ہوں۔ تو پھر اس کا جی چاہا اسے بے وقوف لڑکی کا سر پھاڑ دے۔ پھر واپس چلے؟ واپس ہرگز نہیں، آنے جانے میں مزید آدھا گھنٹہ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں پلیز، مجھے اس طرح بغیر گفٹ کے جاتے اچھی لگوں گی کیا؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ تھوڑی آگے جا کر ایک سپر سٹور پر بائک روک دی۔ آپ یہاں سے گفٹ خرید لیں، مگر میرے پاس پیسے وہ میں دے دوں گا۔ مگر وہ جی مس آسما، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں واپس نہیں جا سکتا۔ اگر گفٹ لینا ہے تو لیں، ورنہ ایسے ہی چلی جائیں۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کر آسما نے گفٹ خریدنے میں ہی عافیت سمجھی۔ خدا کر کے سہیلی صاحبہ کا گھر آیا۔ نوشیر، آپ مجھے 3 گھنٹے بعد پک کر لیجیے گا۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلے گی۔ بے وقوف کیا ایسے رہی ہے جیسے میں اس کا ڈرائیور لگا ہوا ہوں۔ وہ جنتا بنتا گھر پہنچا۔ ارے لڑکی سنو، کچن کی طرف بڑھتی شہزین کو اس نے پکارا۔ جی، میرے لیے کپ چائے بنا دو، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے حلیے سے وہ اسے ملازمہ سمجھا تھا۔ پرانا سا جوڑا پہنے وہ مسکین سی شکل والی لڑکی باقی گھر والوں سے مختلف نظر آئی تھی۔ تائی صابرہ نے اپنا سوٹ استری کرنے کو دیا تھا، جس کی وجہ سے چائے لے کر جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں نوشروان کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ چائے اس کے تیور دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ یہ چائے بن رہی تھی یا پائے گلائے جا رہے تھے؟ اس نے گھورا۔ وہ دراصل اس گھر کے ملازم بھی مالکوں کی طرح ہیں، کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اچھا بھلا پڑھائی کا موڈ غارت ہو گیا۔ یہ چائے کا کیا کروں؟ وہ سہم کر بولی۔ میرے سر پر ڈال دو۔ وہ گھرایا۔ جی کیا جی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو۔ جی بہتر۔ وہ واپس جانے لگی۔ اسٹوپڈ، یہ چائے تو رکھتی جاؤ۔ وہ بری طرح زچ ہوا تھا۔ شہزین فوراً چائے رکھتے ہی چلی گئی۔ نوشروان بالکل بھول گیا کہ 3 گھنٹے بعد آسما کو پک کرنا ہے۔ اس نے کسی کو آگاہ بھی نہیں کیا تھا۔ نوشیر بیٹا، آسما نے واپسی کا کب کہا تھا؟ صفیہ بیگم کی یاد دلانے پر وہ چونکا۔ 4 گھنٹوں سے اوپر ہو چکے تھے۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، آسما نے 3 گھنٹے بعد آنے کا کہا تھا۔ ہائے میری بچی، انتظار میں کھڑی ہوگی۔ زماد مہران ابھی بھی اپنے دفتر سے تھکے ہارے آئے ہوئے ہیں، تم لے آؤ اسے۔ نار اگین، وہ دل ہی دل میں چلا اٹھا تھا، مگر مجبوراً اسے اٹھنا پڑا تھا۔ نوشروان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ ورک شاپ سے گاڑی گھر لے آیا تھا۔ سامنے ہی برآمدے کی سیڑھیوں پر وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ نوشروان نے گاڑی پورش میں پارک کر کے آگے بڑھنے لگا تو وہ ایک دم واپس پلٹ آیا۔ سنو لڑکی، اس نے پکارا تو وہ چونک اٹھی۔ جی، وہ دوپٹہ سے ہی کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر شہرین نے ایک لمحے کو نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہزین، وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ چلی گئی، جبکہ نوشروان وہی کھڑا اس لڑکی کا اسرار جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تم کب سے یہاں ملازمت کر رہی ہو؟ پانی پینے آیا تھا کہ آٹا گوندتی شہزین کو دیکھ کر رک گیا۔ جانے کی اسے دیکھتے ہی نوشروان کا دل اس سے باتیں کرنے کو چاہنے لگتا تھا۔ معلوم نہیں، وہ مختصر جواب دیتی۔ اور تم اتنی لائم کیوں رہتی ہو؟ وہ بنا جواب دیے چپ چاپ آٹا لگے ہاتھ دھونے لگی۔ تم اتنی عجیب کیوں ہو؟ کچھ بولتی ہی نہیں۔ آپ کو اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم یہاں کی ملازمہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی زماد یہاں آ گیا۔ تم چلو، امی بلا رہی ہیں، زماد نے شہزین سے کہا اور خود بھی نوشروان کو گھورتا باہر نکل گیا۔ نوشروان محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آسما کی نوشروان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی گھر والوں سے مخفی نہ تھی۔ خود نوشروان اس صورتحال سے بے حد ڈسٹرب تھا۔ وہ آسما سے جتنا دور رہنے کی کوشش کرتا وہ اتنا اس کے گرد منتلاتی رہتی۔ اس کے برعکس نوشروان کو لاتعلق سی اور کام میں مگن رہنے والی شہزین اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ عموماً شام کی چائے اپنے کمرے میں منگوا لیتا۔ اس روز شہزین نے چائے دینے لگی تو نوشروان نے اسے روک لیا۔ سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی تو وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ تم کیا ہو؟ جی، اس کے بے تک کے سوال پہ حیران ہو گئی تھی۔ اتنے دن ہو گیا مجھے یہاں رہتے ہوئے، مگر تمہیں نہیں سمجھ سکا۔
آپ مجھے سمجھ کے کیا کریں گے؟ میرے راستے سے ہٹیں پلیز. تم بیٹھ جاؤ, میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا. مگر وہ صرف چند لمحے پلیز. تم ہر وقت ایسی سہمی ہوئی کیوں رہتی ہو؟ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ یہ تم ہر سوال کے جواب میں دوبارہ سوال کیوں کر لیتی ہو؟ کیونکہ آپ کے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے. غلط, بالکل غلط. تم جواب دینا نہیں چاہتی, یہی سمجھ لے. مگر کیوں؟ تم ایسی کیوں ہو؟ آخر ایک ملازمہ کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ خیر, اتنا تو میں جان گیا ہوں تم ملازمہ نہیں ہو. شہزین بلا کوئی جواب دیے دروازے کی طرف بڑھی. شہزین, تمہارا نام بہت خوبصورت ہے. اس کے کہنے پر ایک لمحے کو وہ رکی تھی. صرف نام خوبصورت ہونے سے مقدر تو خوبصورت نہیں ہوا کرتے. وہ دھیرے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی. ہر بار اس لڑکی کی باتیں کرنے کے بعد وہ تشنگی سی محسوس کرتا تھا. ہر ملاقات کے بعد اگلی ملاقات کو دل میں چلنے لگتا تھا. ابھی اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا. موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا. آسمان پر گھٹا چھائی ہوئی تھی. سب نے ہاکس پہ جانے کا پروگرام بنایا تھا. نوشروان کو زبردستی ساتھ چلنے پر تیار کیا گیا تھا. مہران کو گاڑی میں زماد، رنا آپی، صفیہ بیگم اور صابرہ بیگم تھی، جبکہ نوشروان کی گاڑی میں آسما، ہما، حماد اور عمران تھے. تایا جان کی طبیعت خراب تھی اور ان کی تیمارداری کے لیے شیرین کو گھر پر چھوڑ دیا گیا تھا. نوشروان کو بہت عجیب لگ رہا تھا کہ سب لوگ تو جائیں گے مگر شہزین نہ جائے. مہران کی گاڑی آگے نکل چکی تھی. نوشروان گاڑی نکالتے رک گیا. کیا ہوا؟ آسما نے فکر مندی سے پوچھا. 1 منٹ، ابھی آیا. وہ اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا. کچھ ہی دیر بعد وہ شہزین کا ہاتھ تھامے ادھر آ رہا تھا. آسما کا موڈ یکسر بدل گیا. ہما کی پیشانی پر بل پڑ گئے. شہزین کی نانا کے باوجود نوشروان نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا تھا. نوشیر بھائی چلے نا، وہ لوگ تو کافی دور نکل گئے ہوں گے، عمران نے جھلا کر کہا. شہزین یوں بیٹھی تھی جیسے اس سے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو. تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہاکس پہ پہنچ گئے تھے. شہزین کو دیکھ کر باقی سب حیران ہوئے تھے. صابرہ اور صفیہ کے چہروں کے زاویے بگڑ گئے تھے اور وہ نوشروان کی وجہ سے خاموش تھی. تم یہاں کیسے آ گئی؟ زماد اس کے پاس آ دھمکا تھا. وہ دراصل انہیں میں لایا ہوں یہاں. جواب نوشروان کی طرف سے آیا تھا. اب دیکھیں نا، سب لوگ آ رہے تھے اور انہیں گھر پر اکیلا چھوڑ دیا. کچھ مناسب نہیں لگتا نا؟ آپ ہمارے گھر کے معاملات میں کچھ زیادہ دخل اندازی نہیں کرے؟ حماد لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے بولا. کچھ دنوں سے وہ نوشروان کی شہزین میں بڑھتی دلچسپی دیکھ رہا تھا. سوری فار دیٹ، میں دوسروں کے معاملات میں نہیں بولا کرتا، البتہ جہاں انسانی حقوق کی بات ہو. نوشروان نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی اور ایک گہری نظر زماد پر ڈالی. بھئی آپ لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہیں؟ چلے آئے پانی میں چلتے ہیں، حماد نے بور ہو کر کہا تھا. رینا آپی کو پانی سے ڈر لگتا تھا. وہ ایک طرف تائی اور چچی کے ساتھ بیٹھی تھی. شہزین قدلے تنہا کوشے میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی. باقی سب خوب مستی کر رہے تھے، ایک دوسرے پر پانی اچھال رہے تھے. نوشروان نے ان کے ساتھ خوب ہلا گلا کیا تھا. اس کی نظر سوچوں میں غرق شیرین پر پڑی تو وہیں چلا آیا. شہزین؟ وہ چونک گئی. کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں. دیکھو شہزین، ہم دوست ہیں، تم اپنی باتیں مجھ سے شیئر کر سکتی ہو. نہیں، میرا کوئی دوست نہیں ہے. یہ تم سے کس نے کہا؟ 1.5 سال کے عرصے میں اتنا تو میں جان گئی ہوں کہ اس دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی غم گزار نہیں ہے. تم اتنی پراسرار کیوں ہو؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں بھلا پراسرار کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم بہت مختلف ہو. کس سے؟ عام لڑکیوں سے. میں بہت ہی معمولی سی لڑکی ہوں. نہیں، تم نہیں جانتی تم کتنی غیر معمولی ہو. تمہاری شخصیت کا اصرار تمہیں بہت اہم بناتا ہے. اچھا، وہ اس طرح یہ انداز میں ہنسی. تو پھر آپ یہ اصرار کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا مجھے غیر اہم کرنا مقصود ہے؟ تمہاری باتیں مجھے لاجواب کر دیتی ہیں. وہ مسکرایا. اور پھر بھی آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں. اچھا چلو، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ. مجھے دکھوں کی تشہیر پسند نہیں. کم آن شہزین، وی آر فرینڈز. یہ آپ سے کس نے کہا؟ شہزین، زندگی بہت کٹھن ہے. ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. انسان کو زندگی کے ہر قدم، ہر موڑ پر کسی نہ کسی ہمدرد اور دوست کی ضرورت رہتی ہے. آپ میرے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگی ہو. وہ صاف گوئی سے بولا تھا. میرے بارے میں جان کر آپ کیا کریں گے؟ جو کچھ اور کچھ نہ صحیح تمہاری دلجوئی تو کر سکتا ہوں. یہی تو میں نہیں چاہتی. تم اتنی
خود اذیتی کا شکار کیوں ہوں؟ آپ کے سوالوں کا میرے پاس اور میرے سوالوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم دونوں ہی اپنے سوالات اپنے تک محدود رکھیں؟ شہرین، تم اپنے آپ کو اذیت دے کر محض نقصان کر رہی ہو۔ آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے جبکہ یہاں تو اپنے ہی غیر ہو بنے ہوئے ہیں؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے بلکہ تمہارا خیال ہے۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیوں ہے اور کیسے ہوا، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں تمہاری زندگی کی تلخیوں کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکے تو میری باتوں پر غور کرنا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ شہزین کی نگاہوں نے تاحد نظر اس کا تعاقب کیا تھا۔ تم کیوں میری زندگی کے ساکت پانی میں پتھر پھینکنے آ گئے ہو نوشیروان احمد شیرازی؟ میری زندگی اور میرا مقدر میرے ساتھ ہے۔ میں بھلا اتنی ہمدردی اور توجہ کے قابل کہاں؟ مت کرو یہ سب کچھ۔ ایسا نہ ہو کہیں کہ تمہاری ہمدردی اور توجہ کی عادت ہو جائے اور زندگی کا دائرہ میرے گرد مزید تنگ ہو جائے۔ خدارا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں مر جانا چاہتی ہوں اور تم میرے اندر زندگی کی جینے کی امنگ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کے لیے ظلم مت کرو۔ اس کا دل چلا چلا کر درخواست کر رہا تھا، جبکہ لب ساکت اور آنکھیں بالکل خوش تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب ضماد راہ میں آ گیا تھا۔ کون؟ وہ یکسر انجان تھی۔ اتنی بولی تو نہیں ہو جتنا ظاہر کر رہی ہو۔ ضماد بھائی، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ محترمہ شہزین ہاشمی صاحبہ، میں جناب نوشیروان احمد شیرازی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ طنز کی نشتر چلا رہا تھا۔ کب؟ آج شام کو ساحل سمندر پر۔ کچھ یاد آیا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیوں، کب اور کیسے کرنا تم نے کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ سیدھے جواب دو، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ گرجا تھا، کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو ضماد نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس کے قریب نظر آئی تو یہ اچھا نہیں ہوگا، دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ شہزین محض اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شہزین روزانہ نوشیروان کو چائے دینے کی اس کے کمرے میں جاتی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے باتیں سننے پر مجبور ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ اس کی باتیں اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ بہت عام سی چیزوں پر بات کرتے تھے۔ نوشیروان اکثر شہزین کو اچھے رائٹرز کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتا۔ اسی نے اسے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے نوشیروان بھائی، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ تائی اور چچی کبھی نہیں مانیں گے۔ ان کی اپنی بیٹیاں تو پڑھ رہی ہیں، تم کہو تو میں بات کروں؟ نہیں، آپ ایسا کچھ مت کیجیے گا، میں اس سے میری آپ کی پوزیشن بہت نازک ہو جائے گی۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرنا، رات کو کھانے کے بعد یہ ذکر چھیڑ دینا، میں وہاں تمہیں سپورٹ کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سامنے آنٹی انکار نہیں کریں گی۔ نوشیروان کو اس گھر میں جتنی اہمیت دی جاتی تھی اسی کو مد نظر رکھ کر اس نے کہا تھا، میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں، مگر مجھے امید نہیں ہے کہ وہ مانیں گے۔ اور پھر رات کو بھی اس نے سب کے سامنے بات کی تھی۔ تائی صابرہ اور چچی صفیہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس سے پہلے آپ اسے پڑھنے پر مجبور کیوں نہیں کیا؟ نوشیروان صابرہ بیگم سے مخاطب تھا۔ ہاں بھائی، وہ ہم نے تو بڑا کہا تھا، مگر اس کا خود ہی پڑھائی میں جی نہیں لگتا تھا۔ چلے اچھا ہوا کہ اسے خود ہی خیال آ گیا تعلیم کتنی ضروری ہے۔ نوشیروان نے اس کی حمایت کر رہا تھا، پر وہاں پر موجود کسی بھی فرد کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تائی اور چچی کو نوشیروان کی وجہ سے اجازت دیتے ہی بنی۔ اگلے ہی دن نوشیروان اس کے لیے BA کے فارمز لے آیا تھا۔ سب گھر والے شہزین کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے رہے۔ صفیہ چچی نوشیروان کو آسما کے لیے پسند کیے بیٹھی تھی، جبکہ تائی صابرہ اسے ہما کے حوالے سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبرو اور دولت مند لڑکا انہیں بھلا اور کہاں سے مل سکتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مصلحتاً خاموش تھیں۔ کچھ بول کر وہ نوشیروان کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہاں البتہ نوشیروان کی شہرین میں بڑھتی ہوئی دلچسپی سے وہ بری طرح خائف تھی۔ رینا آپی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر بھر میں گویا خوب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بازار کے چکر پر چکر لگ رہے تھے۔ شہزین ان تمام ہنگاموں سے دور رہتی تھی۔ صبح کالج جانے سے پہلے ناشتہ بناتی، واپسی پر پھلکے بنانا اس کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اس کے بعد وہ گھر کے دیگر کام نپٹاتی، رات کو سونے سے پہلے کالج کا کام کرتی، شادی سے ایک ہفتے
पहले उसने कॉलेज से छुट्टियां ले ली थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। शहजीन भाग भाग कर सारे काम कर रही थी। हर किसी ने उसके बारे में पूछा था। नौशरवान कुछ दिनों से अपने गांव गया हुआ था। साबरा बेगम ने उसके घर वालों को बतौर खास मदऊ किया था। ऐन मेहंदी वाले रोज ही वो लोग पहुंचे थे। नौशरवान के वालिद और बड़ी भाभी आई थी। आसमा और हुमा, जिन्होंने अभी तक मेहमानों को पूछा तक नहीं था, उन सब की खातिर तवाज़ो में लगी हुई थी। शहजीन किचन के कामों में बुरी तरह मसरूफ थे। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नौशरवान हैरान हुआ था। ओ आप कब आए? लड़की, मैं तो सुबह से आया हुआ हूँ। तुम भी इतनी मसरूफ हो कि उसने मुस्कुराकर बात अधूरी छोड़ी थी। अच्छा चलो उठो, वो लड़के वाले आ गए हैं। तुम फौरन जाकर इंसानों वाले हुलिये में आओ, वो हुक्मिया अंदाज में बोला था। मगर ये काम भी हो जाएंगे। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी अम्मी और भाभी से मिलवाना चाहता हूँ। हरी आप। नौशरवान ने उसको किचन से बाहर निकाला था। फिरोजी सादा सा रेशमी सूट उसके वजूद पर सज गया था। धुला धुलाया सा सादा सा चेहरा निखरा निखरा लग रहा था। बालों की ढीली ढाली चुटियां बनाई हुई थी। फंक्शन अपने अरूज पर था। हुमा और आसमा भड़कीले लिबास और डार्क मेकअप में थी। आओ मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाता हूँ। नौशरवान ने उसका हाथ थाम कर उनकी सिमत चल पड़ा था जहाँ उसकी अम्मी और भाभी बैठी हुई थी। सब लोग देख रहे थे और शहजीन पसीने पसीने होती जा रही थी। इस तरह नौशरवान का सबके सामने उसका हाथ पकड़ना उसके लिए किसी क़यामत से कम ना था। मगर नौशरवान को लोगों की परवाह नहीं थी। शहजीन, मेरी अम्मी और ये भाभी और ये शहजीन है, मेरी बहुत अच्छी सी दोस्त, वो तारुफ करवा रहा था। और नौशरवान की अम्मी कुछ मगरूर सी लग रही थी। भाभी बड़ी शौक नजरों से कभी शहजीन को देखती तो कब अपनी देवर पर नजर डालती। जाने देवर भाभी में आंखों में क्या इशारे हो रहे थे। नौशरवान के लोगों पे बड़ी दिलकश मुस्कुराहट रक्सा थी। शहजीन इनसे मिलने के बाद बरामदे में खड़ी थी जब एक झटके से उसे खींचा गया था। एक लम्हे को वो कुछ समझ भी ना पाई थी। वो उसका बाजू पकड़े अंदर की तरफ खींचता चला गया था। क्या लगता है वो तुम्हारा? जमात ने उसे एक झटके से बेड पर झटका था। वो हरासा से उसे देखे गई। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? जमाब भाई, जब मैंने मना किया था फिर तुम भाग भाग कर उसके पीछे क्यों जाती हो? वो गराया। आपको गलत फहमी। शट अप। उसका हाथ उठा और शहजीन के गाल पर निशान सब्त कर गया। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, दोबारा तुम मुझे उसके साथ नजर आई तो वो हशर करूंगा कि सारी दुनिया से मुंह छुपाती फिरोगी। उसकी गलाई मरोड़ी तो ढेर सारी कांच की चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखर गई थी। शहजीन ने हरासा होकर अपना हाथ छुड़वाया था और कमरे से बाहर निकल गई थी। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? बाहर दूल्हे वाले बारात लेकर आ गए हैं। नौशरवान अंदर दाखिल हुआ तो शहजीन ने सहम कर दरवाजे की तरफ देखा। वो सारा दिन इससे दूर रही थी। लाशऊरी तौर पर वो जमात से खौफ महसूस कर रही थी। कल से आज तक वो मुसलसल जमात की घूरती निगाहों के जद में रही थी। सोच क्या रही हो? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। वो उसे मजबूरन तैयार होना पड़ा था। राना आपी की रुखसती के वक्त उसकी आंखें भी भर आई थी। शहजीन, नौशरवान के पुकारने पर वो चौंकी थी। वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। जी, वो घबरा गई। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? अपने घर। और कहाँ? वो गहरी नजरों से उसका चेहरा जांचने लगा। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? नहीं, मगर वो बस मुझे मेरा जवाब मिल गया। मगर रहने दो। वो मुतमईन हो गया। शहजीन धीरे से मुस्कुराकर आगे बढ़ गई थी। वलीमे की तकरीब से वापसी पर रस्म के मुताबिक रना आपी और वसीम भाई साथ आए थे। मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय का बना दो मुझे। जमात के कहने पर वो बादल नख्वास्ता चाय बनाने लगी थी। एक के लिए बनाती तो वो सबको बना कर देना पड़ती। इतनी देर से मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और तुम अब चाय लेके आई हो। वो जमात भाई, चाय रखो यहाँ और दरवाजा बंद कर दो। जी? उसने चौंक कर देखा था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? वो फुंकारा। मैं जाती हूँ। कपकपाते हाथों से चाय रखकर उसे आगे बढ़ने लगी तो कलाई उसकी गिरफ्त में आ गई थी। मेरे मना करने के बावजूद तुम बाज नहीं आई। वो मैंने कहा था ना उससे बात मत करना। बोलो। उसकी आंखें खूना शाम नजर आ रही थी। मैं तो वो बाकायदा कांपने लगी थी। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। उसने धार से दरवाजा बंद किया था। जमात का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर के बाकी अफराद नीचे ड्राइंग रूम में थे। प्लीज प्लीज जमात भाई, मुझे जाने दे। वो गिड़गिड़ाई थी। माफी तलाफी का वक्त गुजर गया। अब मैंने तुम्हें पहले ही तंबीह की थी। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
मैं वो रोते रोते चिल्लाई। जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी कि उसने उसके लंबे चौड़े मजबूत मर्द को धक्का देकर बाहर की तरफ भाग गई थी। भागने के दौरान दुपट्टा वहीं गिर गया था। भागते हुए सामने कॉरिडोर में गुजरते मेहरान से टकरा गई थी। क्या हुआ? क्या आफत आ गई है? वो क्या मुसीबत है? बात क्या है? वो जलाया। वो जमात भाई मुझे, वो सिर्फ इतना कहकर मेहरान के शाने से लगकर सकने लगी थी। मेहरान की पेशानी पर बल पड़ गए थे। उसकी इतनी जुर्रत! तुम फिक्र ना करो, मैं उससे पूछता हूँ। मेहरान उसे थपकने लगा था। हाय अल्लाह! अम्मी, ताईजान, अब्बू, आपी, आसमा के चिल्लाने पर वो चौंकी। आन के आन में सारा घर वहां इकट्ठा हो गया। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इन्हें, आसमा ने कहा। क्या बकवास करी हो आसमा? मेहरान चिल्लाया था। शहजीन एक तरफ खड़ी आंसू बहा रही थी। वो मजलूम होते हुए भी मुजरिम लग रही थी। अम्मी ये झूठ कह रही है। मैं तो बस, हमने अपनी आंखों से देख लिया, अब और क्या बाकी रह गया है? ताई साहबरा ने सब उसकी बात काटी थी। और तू घुन्नी, कलमुही, डाइन, बेगैरत! शहरीन को बुरी तरह पीटा जाने लगा। नौशरवान और उसकी अम्मी भाभी सब ये तमाशा देख रहे थे। ताईजान, चची प्लीज मेरी बात तो सुने। हमने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुने। वो बुरी तरह रो रही थी। उसने रोते रोते खामोश खड़े नौशरवान की निगाह की तो वो नजरें चुराने लगा। नौशरवान की अम्मी और भाभी वापस मुड़ चुकी थी और नौशरवान को भी उसके साथ चलने का इशारा कर चुकी थी। नौशरवान भी वापस मुड़ गया। गोया बदगुमानी का पौधा उग चुका था। शहजीन को अगर कोई अच्छी उम्मीद थी तो वो सिर्फ नौशरवान से थी, मगर अब वो खत्म हो चुकी थी। उसने मुजाहमत तर्क कर दी और चुपचाप पिटने लगी। बहुत हो गया अम्मी, बस करें ये तमाशा। क्यों एक बेकसूर लड़की पर जुर्म ढा रही हैं? मेहरान ने आगे बढ़कर शाजीन को उनके शिकंजे से निकाला। वो मेहरान के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। और चची, आप पहले अपने बेटे को संभालें। वो सफिया बेगम से मुखातिब हुआ था। क्या मतलब? वो तुनक कर बोली। मतलब शाजी से पूछे। बोलो शाजी, बताओ क्या हुआ था? वो जमात भाई मुझे वो चेहरे दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगी थी। अम्मी ये बकवास करती है, इल्जाम लगा रही है मुझ पर। जमात भड़क उठा था। दरअसल बात यह है कि ये दोनों, उफ, अब मैं कैसे बताऊं? मैंने मना किया तो उल्टा मेरे सर पर इल्जाम थोप दिया। जमात कमीने, जलील, बोहतान लगाता है। मेहरान और जमात गुथम गुथा हो गए। उन्हें छुड़वाना मुश्किल हो गया। इतने में ताया, अबू और चाचा आ गए। उन्होंने दोनों को छुड़वाया। हालात और वाक़यात मेहरान के खिलाफ थे। वो गुस्से में भगता झुकता बाहर निकल गया। जमात को आसमा और हमाद ने जबरदस्ती कमरे में भेजा था। रना आपी और वसीम वापस चले गए। नौशरवान की भाभी और अम्मी ने भी वापसी का कसद कर लिया। साबरा बेगम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका था। शहजीन को इसके कमरे में बंद कर दिया गया था। शहजीन ने तमाम रात रोते हुए गुजारी थी। उसे अफसोस अपने ऊपर इल्जाम लगने का नहीं था, बल्कि उससे नौशरवान की नारसाई का दुख रुला गया था। उसे नौशरवान से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। उसकी नज़रों में शहजीन ने अपने लिए बदगुमानी और हकारत देखी थी। सुबह होते ही नौशरवान और उसके घर वाले चले गए थे। ताया और चचा ने तो शहजीन से बात करना भी गवारा नहीं की थी। ताई साबरा उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी। उसकी वजह से मेहरान घर छोड़कर चला गया था। चची और ताई सबके जाने के बाद उसके पास आई थी और बिना कुछ कहे उसे पीटना शुरू कर दिया था। वो बेहिस्सो हरकत बैठी चुपचाप मार खाती रही। जब वो दोनों मारते मारते थक गई तो खुद ही रुक गई। शहजीन का सुकून और इत्मीनान उनके गुस्से को मजीद हवा दे रहा था। अब बोलती क्यों नहीं है बेगैरत, बेहया, आवारा, हराफा कही की। तेरी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है। बदकिरदार माँ की, बस करें, बहुत हो गया। मुझे जो मर्जी कह ले, मगर मेरी माँ का नाम मत ले। वो एकदम बोल उठी थी। क्यों ना लूं नाम? एक बार नहीं 100 बार कहूंगी कि तेरी माँ भी बदकिरदार थी और तू भी वैसी ही है। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। खबरदार किसने मेरी माँ का नाम लिया। उसमें जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। साबरा और सफिया उसकी हिम्मत पर हैरान रह गई थी। उफ तक न करने वाली आज उनके मुकाबले खड़ी हो गई थी। अरे जुबान तो देखो कैसे कतर कतर चलती है। मैं तो कहती हूँ इसके ताया और चचा से कहकर उसको चलता करो। सफिया बेगम ने कहा और दोनों दरवाजे बंद कर बाहर चली गई। वो 2 दिन से कमरे में बंद थी। किसी ने उसे खाने तक का नहीं पूछा था। तीसरे दिन हुमा उसको खाना देने आई थी। ये खा लो, और हाँ, आज रात को तुम्हारा निकाह है। वो इतना कहकर बाहर निकल गई थी।
نکاح؟ میرا نکاح کس سے؟ مہران بھائی؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ مجھ پر رحم کر۔ وہ سوچو کہ گرداب میں پھنسی ہوئی تھی۔ 2 دن سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے نکاہت ہو رہی تھی۔ مجبوراً کھانا زہر مار کرنا پڑا۔ یہ پہن لو۔ چچی نے آسما کا پرانا مگر بہتر سوٹ اس کو دیا تھا۔ پلیز مجھ پر ظلم نہ کریں، مہران بھائی بے قصور ہے۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے وہ رونے لگی تھی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، تمہاری شادی فہیم سے ہو رہی ہے۔ کیا؟ مگر وہ آگے کچھ نہیں بول سکی تھی۔ اچانک فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تائی صابرہ گھبرا گئی۔ ہما نے پردہ کھسکا کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ 4 نقاب پوش لان میں موجود مردوں کو سرونٹ کوارٹر کی طرف دھکیل رہے تھے۔ امی یہ تو ڈاکو ہے، وہ چلائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی چاروں اندر گھس آئے تھے۔ سب کی چیخیں نکل گئی تھی۔ خاموش ان میں سے ایک داڑا تھا۔ گھر تو اچھا خاصا ہے، مجھے تو بھوک لگ رہی ہے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو ویسے ہی ندیدہ ہے، ایک نے اس کی شانے پر دھپ رسید کی تھی۔ سب گھر والے حیران آنکھیں پھاڑے انہیں گفتگو کرتا دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی نوعیت کے مختلف ڈاکو تھے۔ سنو لڑکی، جا کر ہمارے لیے کافی بناؤ، بلیک اسٹرانگ کریم ڈپ، ایک نے ہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں؟ جی ملکہ عالیہ، آپ سے ہی کہا ہے، مگر مجھے تو کافی بنانی نہیں آتی۔ واٹ؟ تم کیسی عورت ہو، تمہیں کافی بنانی نہیں آتی؟ اف، وہ بحث چھوڑو، تم میں سے جس کو بھی کافی بنانی آتی ہے جا کر بنائے، دوسرے نے اکتا کر کہا اور پیر پسار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شہزین خاموشی سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ڈاکوؤں کا ایک ساتھی ان کے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ شہزین کافی بنا رہی تھی جبکہ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ بار بار لرزنے لگتا تھا۔ تم اتنی نروس کیوں ہو؟ جی، تم جیسی جی والی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں۔ وہ فریج کھول کر دیکھنے لگا۔ او، کیک، کافی کیک، کافی کے ساتھ خوب مزہ دے گا۔ اس کے پیسز کر کے ساتھ رکھ دو۔ وہ اس سے یوں مخاطب تھا جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ شہزی نے کیپ تھام لیا اور حیرت زدہ سی کھڑی تھی۔ اپنے انداز و لب و لہجے سے وہ بالکل ڈاکو نہیں لگتا تھا۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ ہما کو اندر کی طرف بڑھتا دیکھ کر ایک ساتھی چلایا۔ وہ میں باتھ روم۔ ٹھیک ہے جاؤ، اور سنو، زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو سب کو بھون کے رکھ دوں گا۔ ہما نے اندر جا کر جھپٹ کر کارڈلیس اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ پولیس اسٹیشن کا نمبر تو مجھے معلوم ہی نہیں، اب کیا کروں؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکرانے لگی اور پھر ایک خیال آتے ہی 7 والوں کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہیلو، میں آپ کے برابر والے گھر سے بول رہی ہوں، وہ ہمارے گھر ڈاکو آ گئے ہیں۔ جی پلیز، آپ پولیس کو فون کر دیجئے۔ جی بڑی مہربانی۔ اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر کے سکھ کا سانس لیا۔ لو بھئی، کافی کے ساتھ کافی کیک کا مزہ لو۔ اس نے ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یار فٹافٹ کام پورا کرو، وہاں سرونٹ کوارٹر میں بیچاروں کا دم گھٹ رہا ہوگا۔ ایک ڈاکو مسکرایا تھا۔ ابھی وہ کھا پی کر فارغ ہوئے تھے کہ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ لگتا ہے پولیس آ گئی۔ وہ گھبرا گئے تھے۔ یہ لڑکی؟ اسی نے بلایا پولیس کو۔ ایک گرا کر ہما کی طرف لپکا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی تھی۔ دفع کرو اسے، یہاں سے نکلنے کا طریقہ سوچو۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ہم بآسانی یہاں سے نکل جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ایسے۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزین کو دبوچ لیا۔ شہزین کی چیخیں نکل گئی۔ وہ چاروں شہزین کو لے کر باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آگے مت بڑھنا ورنہ اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ شہزین کو یرغمال بنا کر وہ بآسانی پولیس کے درمیان سے گزر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کچھ دور تک پولیس کی گاڑیوں نے ان کا پیچھا کیا تھا۔ ٹریفک کی رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد ہی پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ شکر ہے بچ گئے، راہیل نے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے کہا۔ پہلا ہی ایکسپیرینس تھا، اتنا خراب ہوا ہے۔ وائب نے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اس لڑکی کا کیا کریں؟ اچانک راہیل کی نظر وائب اور عثمان کے درمیان بیٹھی لڑکی پر پڑی تھی۔ یہ تو لگتا ہے بے ہوش ہو گئی ہے۔ وائب نے اس کے ڈھل کے سر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس لڑکی کو ساتھ لانے کی؟ شاز اور وائب اب وائب کی طرف متوجہ ہوا۔ ماشاءاللہ معصوف فرما رہے تھے، ضرورت کیا تھی؟ ابے الو، اسی کی وجہ سے آج پولیس کے چنگل سے بچ کر آئے ہیں۔ تو اور کیا، اگر وائب کی سمجھداری وقت پر کام نہ آتی تو آج ہم چاروں جیل میں بیٹھے پولیس کے چھتر کھا رہے ہوتے، جس پر لکھا ہوتا چند کتھا گزاریا ہی رات ہوئے۔ عثمان نے بات مذاق میں اڑائی۔ یہ اچھا نہیں ہوا۔ راہیل نے تاسو سے سر ہلایا۔ ایسا کرتے ہیں اسے واپس اس گھر کے
اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ عثمان نے مشورہ دیا۔ کیوں نہیں، مگر وہاں ہمارے استقبال کو اب تک پولیس کھڑی ہوگی، وائب نے تن سے کہا۔ پھر ایسا کرتے ہیں ہم اسے سڑک پر چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے سر سے تو بلا ٹلے، عثمان نے کہا۔ یہ تو ظلم ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، شہزار نے کہا تھا۔ پھر کیا کریں، اس کو ساتھ لیے کہاں پھرتے رہیں گے؟ آج رات تو وائب کے فلیٹ پر گزارتے ہیں، کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے، عثمان نے مشورہ دیا تو جو سب کے دل کو لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وائب کے فلیٹ پر تھے۔ اس لڑکی کو تو ہوش میں لاؤ، وائب کے کہنے پر شہزاد نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تھے۔ اس نے کرا کر دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے اوپر 4 لڑکوں کو جھکا دیکھ کر اس نے فلک شگاف چیخ ماری۔ وہ چاروں اچھل کر پیچھے ہٹے۔ نان سینس، شہزاد نے منہ بنایا۔ شہزین نے ہراساں ہو کر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ اس وقت صوفے پر موجود تھی۔ وال ٹو وال کارپیٹڈ کمرہ تھا، براؤن بیڈ، صوفے پردے اور براؤن ہی قالین تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر لیمپ رکھا تھا، دوسری طرف ٹیلی فون سیٹ اور ایک ڈائری پڑی تھی۔ سامنے دیوار پر مختلف پوسٹرز لگے تھے۔ وارڈروب کھلی تھی جس میں ٹھسے ہوئے کپڑے جھانک رہے تھے۔ صوفے کے سامنے پڑے میز کے نیچے میگزینز اور ڈرائی فروٹس کے چھلکوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ بیڈ کو نیچے سے جوتے اور ان میں ٹھسے ہوئے موزے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک ہی نظر میں جائزہ لے لیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی مری مری آواز نکلی تھی۔ نرک میں، عثمان نے فوراً جواب دیا تھا۔ فار گاڈ سے کتنی دفعہ کہا ہے انڈین موویز کم دیکھا کرو، وائب نے اسے لڑاڑا تھا۔ سوری، اب میں اسٹوپڈ سی پاکستانی موویز تو دیکھنے سے رہا، عثمان نے منہ بنایا۔ ایک طرف تو انڈیا کے خلاف بولتے ہو اور دوسری طرف انہی کی فلمیں دیکھتے ہو۔ ابھی میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دو من کی دھوبن جیسی ہیروئنوں کو کھیت تباہ کرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ یعنی تھوڑے پاگل تو ہو۔ اوفو، تم لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہو، راہیل نے اکتا کر کہا۔ ایسا کرتے ہیں اس کو اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں، ابھی تک تو پولیس جا چکی ہوگی، عمران نے کہا۔ یعنی اتنی دور دوبارہ؟ نو، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ شہزاد بیڈ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ پھر صبح کچھ طے کریں گے، ابھی تو نیند آ رہی ہے، وائب نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور شہزین ہونکوں کی طرح ان کے منہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، عثمان نے دہائی دی۔ کمینے، ابھی تو کافی اور کیک ٹھوس کر آیا ہے، راہیل نے اس کے پیٹ پر دھپ رسید کی تھی۔ تو کیوں مر رہا ہے، تیرے باپ کا تو نہیں کھا رہا، عثمان نے پیٹ سے لاتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کا بھی نہیں کھا رہا، راہیل نے دوبدو جواب دیا تھا۔ جس کو بھی بھوک لگی ہے خود ہی کچن میں جا کے کھا لے، وائب بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا تھا۔ شہزاد اس کے برابر لیٹا تھا۔ عثمان کچن کی طرف چلا گیا۔ راہیل نے وائب کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچ کر قالین پر رکھا اور خود لیٹ گیا۔ جواباً وائب نے فون کے قریب رکھی ڈائری اس سے دے ماری۔ وہ بلبلا کر اٹھا۔ کیا مصیبت ہے، سونے بھی نہیں دو گے، وہ چلایا۔ جواباً راہیل اور وائب اچھے بچے بن کر لیٹ گئے۔ شہزار کے غصے سے وہ تینوں ڈرتے تھے۔ اچانک عثمان کی چیخوں کی آواز پر وہ تینوں دوڑ کر کچن کی طرف گئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہاں فریج کے نیچے اتنا موٹا چوہا تھا، تیرے کی کمینہ، راہیل نے سر جھٹکا۔ تیرے اندر تو مجھے کسی مرے ہوئے چوہے کی روح لگتی ہے، منحوس ڈرپوک، وائب نے بری طرح لتاڑا تھا۔ شہزاد بنا کچھ کہے سر جھٹک کر واپس مڑ گیا۔ شہزین سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، کیوں رو رہی ہو، وہ بکڑ کر بولا تھا۔ شہزین نے روتے روتے سر اٹھایا، آنسوں سے متورم چہرہ اور سرخی ناک، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شہزاد بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ شہزین بدستور رو رہی تھی۔ اب اگر آواز نکالی تو گلا دبا دوں گا، وہ دھاڑا۔ شہزین سہم گئی۔ وائب، راہیل اور عثمان آگے پیچھے داخل ہوئے تھے۔ یار لائٹ آف کر دے، شدید نیند آ رہی ہے، وائب کا نیند کا بہت کچا تھا۔ راہیل لائٹ آف کرتے کرتے رک گیا۔ اب اس کا کیا کریں، شہزین کی طرف اشارہ کیا۔ واقعی یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، وائب نے کہا۔ سوات والا کمرہ بھی تو ہے، سنو لڑکی، تم وہاں جا کر سو جو، شہزاد نے بیزاری سے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ سنا نہیں تم نے، وہ گرجا۔ ایزی یار، وہ بیچاری خوفزدہ ہے اور تم اپنے خونخوار والے انداز سے اسے مزید ڈرا رہے ہو، عثمان نے کہا اور پھر شہزین کی طرف متوجہ ہوا۔ سنو، ادھر میرے ساتھ آؤ، اور پھر وہ وہاں سے ہلی نہیں۔ اوفو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، چلو آؤ، مگر وہ تو گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ساری رات اسی طرح بیٹھی رہو، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، اس نے خفا ہو کر
लाइट ऑफ कर दी थी। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया था। शाहजार और वाइब बेड पर लेट गए थे। राहील और उस्मान नीचे कालीन पर सो गए थे। अंधेरे से आंखें मानूस हुई तो कमरे का माहौल वाज़िया हुआ। शहज़ीन सोफे के कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और चारों थोड़ी देर में गाफिल हो गए थे। शहज़ीन कुछ देर सर में घुटनों में दिए सिसकती रही, फिर ज़रा आंसू थमे तो धीरे ध्यान घर की तरफ गया। ओह, आज तो मेरा निकाह था। उसे गोया याद आया, वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। एकदम ख्याल आया, परेशान और तुम्हारे लिए? हाँ, शहज़ीन बीबी वो तो जान छूट जाने पर शुक्र अदा कर रहे होंगे। अंदर कोई हंसा था। इन्हीं सोचों में उलझती वो सारी रात ऐसे ही बैठी रही। एक अनजाना सा खौफ उसकी नींद पर हावी हो गया था। मैं तो कहती हूँ उसका अपना कोई चक्कर होगा, जब ही तो निकाह के रोज उसके आशिक उसे ले गया। ताई साबरा की सोच बस यही यहाँ तक ही काम करती थी। तो और क्या? लो भला बताओ, डाकू क्या ऐसे होते हैं? ना कुछ लिया ना उठाया, बस लड़की को लेकर चलते बने। मैंने तो हाशमी साहब से कह दिया कि वो अपनी मर्जी से गई है, कोई ज़रूरत नहीं है थाने कचहरियों में चक्कर काटने की। सफिया चची ने कहा था। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कमबख्त से जान छूट गई, बस मेरा मेहरान घर वापस आ जाए। साबरा बेगम ने आप सरदा भरी थी। नौशवान उस दिन के बाद से वापस ही नहीं आया। बच्चा बेचारा क्या सोचता होगा इस घर की लड़कियां। अरे वो अच्छी तरह जानता है कि वह बदबख्त हमारे घर में मुलाजमा जैसी थी। भला उसका हमारी मासूम बच्चियों का क्या मुकाबला। अम्मी मेहरान भाई आ गए। इमरान दौड़ता हुआ आया। क्या मेरा बच्चा आ गया? मेरा लाल, मेरा चांद। ताई साबरा ने बेकरार होकर उन्हें उठी। सामने से मेहरान चला आ रहा था और वो पूरे 4 दिन बाद घर आया था, थका थका सा, कमजोर सा। मेरा चांद, मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ चला गया था? माँ को छोड़ के वो उसके गले लगकर रोने लगी थी। आपको जब मुझ पर ही एतबार नहीं रहा? ना मेरे बच्चे, मुझे तुझ पर पूरा एतबार है, बस अब कहीं ना जाना। कैसे हो मेहरान? जमात कमीनगी से मुस्कुराता उसके सामने आ गया। अम्मी से कहते मेरे मुंह ना लगा करे। वो ये कहकर अंदर की तरफ बढ़ गया था। जमात सीटी पर इंग्लिश गाने की धुन बजाता बाहर निकल गया। सुबह होने से थोड़ी देर पहले उसकी आंख लगी थी। वाइब ने कुछ देर यूं ही कसलमंदी से बिस्तर पर लेटा रहा। टाइम देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। अबे उठ जा, दिन चढ़ गया है। उसने शाहजार के सर के नीचे से तकिया और राहील के ऊपर से कंबल खींचा, मगर वो दोनों ढीठ दोबारा सो गए। वॉशरूम की तरफ जाते हुए उसकी नज़र सोफे पर पड़ी हुई शहज़ीन पर पड़ी। शायद सारी रात रोती रही थी। गाल पर 500 के निशान थे। वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी और सोते हुए बेहद दिलकश लग रही थी। वो बगौर उसके चेहरे के नकूश जांचने लगा। एक नादीदा एहसास उसके तहत शहज़ीन की आंख खुली थी। उस पर झुका वाइब एकदम गड़बड़ाकर सीधा हुआ और वॉशरूम की तरफ चला गया। एक ही जगह पर बैठे बैठे उसकी टांगें करने लगी थी। वो धीरे से उठी और कमरे से बाहर आ गई। ये शायद टीवी और लाउंज और ड्राइंग रूम के तौर पे इस्तेमाल होता था। वो कुछ देर इधर उधर टहलती रही। सुनो, वाइब की आवाज़ पर पलटी और कुछ खौफज़दा सी होकर पीछे की तरफ हटी। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो फिर भी खड़ी रही। जो भी हुआ मुझे इसका बहुत अफसोस है। हम कोई आदि चोर या डाकू नहीं हैं। बस वो किससे बातें कर रहा है सुबह सुबह? शाहजार उधर ही चला आया था। शहज़ीन को देखकर वो एकदम रुक गया। सुनो, तुम फिक्रमंद ना हो, हम तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। शाहजार ने गोया तसल्ली दी थी। मेरा घर? हाँ, तुम्हारा घर, मगर मेरा तो कोई घर नहीं है। उसका अंदाज खोया खोया सा था। मेरा ख्याल है सदमे से बेचारी का दिमाग चल गया है। शाहजार ने मजाक में बात उड़ाई थी। मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में। उसे सकने लगी थी। वाइब और शाहजार ने एक दूसरे को उलझ कर देखा था। देखो, तुम रो नहीं, हम तुम्हें बायफाज़ा तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। वाइब ने कहा था। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। लड़की, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। वहाँ नहीं जाओगी तो फिर कहाँ जाऊँगी? आप मुझे मार डालें, जिंदा दरगोर कर दे, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मगर क्यों? वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। उसने रोते रोते सर झुका लिया था। आई सी। शाहजार के कुशादा पेशानी पर शक्नें पड़ गई थी। वाइब ने भी पुरसोच अंदाज में सर हिलाया था। मगर वो तुम्हें क्यों कबूल नहीं करेंगे? तुम उनकी बेटी हो। नहीं हूँ मैं उनकी बेटी। यार, ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। उसको समझने के लिए पेट भरा हुआ होना ज़रूरी है। खाली पेट इतनी बहस मेरे बस का काम नहीं है। मैं शावर ले लूँ, तुम जब तक नाश्ते का इंतज़ाम करो और इन मरदूदों को भी जगा दो। शाहजार हदायत देता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था।
वाइब अंदर जाकर राहील और उस्मान को जगाने लगा। शहज़ीन लाउंज में ही गुमसुम बैठी थी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ताई साबरा और चची सफ़िया तो मुझे अपने घर में कदम भी नहीं रखने देंगी। ताया और चचा से अब क्या उम्मीद रखूं? वो तो खुद अपनी बीवियों के इशारों पर नाचते हैं। जिंदगी तो मुझ पर पहले ही बहुत तंग थी, अब जी के क्या करूंगी? जमात हाशमी, तुम जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसोगे। खुदा इंसाफ करने वाला है। उसने हथेली के पुश से आंसू साफ किए। नाश्ता बन गया? शहजाद तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बाहर निकला। नवाब की औलाद पूछ ऐसे रहा है जैसे उसकी बीवी उसके नखरे उठाने को बैठी हो। राहील ने जलकर कहा और ऑमलेट बनाने लगा। अबे ओ मरे हुए चूहे की रूह, चाय बना रहा है अपने पाए गला रहा है। वाइब उस्मान से मुखातिब हुआ जो काफ़ी देर से चाय बनाने की कोशिशों में लगा हुआ था। बकवास बंद करो, एक तो तुम कमीनों के लिए चाय बना रहा हूँ, ऊपर से फिक्रेबाजी कर रहे हो। इस राजकुमार को कोई नहीं पूछता जो सुबह सुबह मज़े से शाही गुसल खाने में घुसा होता है। हाँ भाई, नाश्ता रेडी है। शहजाद निखरा डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गया था। महाराज, सब कुछ तैयार है, सिर्फ खाने की देर है, उस्मान ने तंज किया था। शहजाद मुस्कुराने लगा। महाराज, नाश्ता कर ले तो सारे बर्तन धो दीजिएगा, वाइब ने स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा था। अब मैं बर्तन धोता क्या अच्छा लगूंगा? वैसे भी खुदा ने मुझे कामों के लिए थोड़ी पैदा किया है। अबे ओ हॉलीवुड की गेट के बाहर बैठने वाला हीरो, होश में आ जा। हमें तो खुदा ने तेरी खिदमत करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा। हमें भी खुदा ने तेरी खिदमत करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा, राहील ने कहा। अच्छा यार, अब चाय तो दे दे। शहजाद उस्मान से मुखातिब हुआ था। उस्मान ने चाय के कप इन तीनों के सामने रखे और अपना कप लेकर किचन काउंटर पर चढ़कर बैठ गया। चाय पीते हुए उसकी नज़र सामने पड़ी शहज़ीन पर पड़ी थी। ओए, उस्मान ने राहील की कुर्सी को ठोकर मारी। राहील के हाथ से कप छूटते बच्चा, क्या मुसीबत है? तुझे चैन नहीं है? वो बिगड़ा, खुद तो मज़े से ठूस रहे हो, इस बेचारी को तो नाश्ते तक का पूछा नहीं। उस्मान के कहने पर इन तीनों ने बेख्तियार शहज़ीन की तरफ देखा था। सुनो, ये नाश्ता कर लो। वाइब चाय का कप, 2 स्लाइस और ऑमलेट लेके उसके पास गया था। मुझे भूख नहीं है, शहज़ीन ने सर घुटनों में दिया था। तुम नाश्ता कर लो, फिर हम तुम्हें छोड़ आएंगे। कहाँ छोड़ाओगे मुझे? वो एकदम चिल्ला उठी। मैंने कहा ना, मेरा कोई घर नहीं है। इसके चिल्लाने पर वो चारों परेशान हो गए थे। तू हट वहाँ, मैं बात करता हूँ। शहजाद उसकी तरफ आया था। तुम्हारे साथ क्या ट्रेजेडी है? तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? शहज़ीन ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा था, जैसे कह रही हो अगवा से बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी। शहजाद बेख्तियार नजर चुरा गया। तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती? आखिर क्या मामला है कि तुम अपने घर जाने को तैयार नहीं हो, जबकि हम बेखुशी तुम्हें वहाँ छोड़ने को तैयार हैं। ठीक है, गलती हुई है हमसे, अपनी जान बचाने के खातिर तुम्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, मगर अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारे घर छोड़ दें। शहजाद उसकी ज़िद पर भड़क उठा था। शहज़ीन की सिसकियाँ एकदम बंद हो गई थी। शहज़ीन बीबी, क्या लगते हैं ये तेरे? तू किस बर्ते पर उनसे जिद कर रही है? तू चुपचाप घर चली जा, बात की बाद में देखी जाएगी। तू एक है और ये 4 जवान लड़के, खुदा न खास्ता। इससे आगे सोचकर उसने झुरझुरी ले ली थी। कर्म नवाजी का बड़ा शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊंगी। उसने दुपट्टा दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वाइब, गाड़ी निकालो, मैं खुद इसे छोड़ कर आऊंगा। शहजाद ने अजराए मजाक कहा था। मैं चली जाऊंगी। वो बाहर निकल गई। शहजाद और वाइब उसके पीछे ही निकले। ठीक है, मगर एक नज़र इस बिल्डिंग से भी बाहर डाल लो। शहरी आबादी की ये जगह खासी दूर है। यहाँ दूर दूर तक कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिलेगी। तुम पैदल चल चल के मर जाओगी। अच्छा है ना, मर जाऊं? तुम बहुत ही अज़ियत पसंद हो। शहजाद की बात उसे माजी में ले गई थी। तुम इतनी खुद अज़ियती का शिकार क्यों हो? तुम अपने आप को अज़ियत देकर महज अपना नुकसान कर रही हो। मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं बल्कि तुम्हारा ख्याल है। ये हकीकत है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से तलखियों को कम करना चाहता हूँ। नौजवान की बातें याद करके एक तल्ख सी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई थी। माय गॉड, मुझे तो तुम पागल लगती हो। कभी रोने लगती हो और कभी खुद ब खुद हंसने लगती हो। क्या ख्याल है वाइब? रास्ते में कोई पागल खाना पड़ता है? वो शरारतन वाइब से मुखातिब हुआ था। शट अप यार, सुनो, तुम हम पर भरोसा करो, हम बाहिफाजत तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। वाइब के कहने पर वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई थी। शहजाद ड्राइव कर रहा था। वाइब उसके साथ बैठा हुआ था। राहील और उस्मान साथ नहीं आए थे। हाशमी विला के गेट से ज़रा
دور گاڑی رکی تھی۔ اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تو کبھی مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا مجھے یہاں واپس لانے پر ہو رہا ہے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ شہزار اور وائب دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے جب تک کہ وہ ہاشمی ویلا کے گیٹ سے اندر داخل نہ ہو گئی۔ تجھے ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ جانے کہاں منہ کالا کر کے پھر آ گئی ہے ہمارے سینوں پر مونگ ڈلنے۔ تائی اور چچی کی زبانیں زہر اگل رہی تھیں۔ آسما، ہما، ہمار اور عمران تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو بے غیرت، بے حیا؟ چچی نے 2 ہنٹر اس کے پیٹھ پر جمائے۔ چچی، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ لوگ کون تھے۔ واہ بی بی واہ، خوب کہی تو نے۔ تو سمجھتی ہے یہاں سب بے وقوف بیٹھے ہیں؟ بڑے ہی شریف ڈاکو تھے جوان، جہاں لڑکی کو ایک رات رکھ کے واپس صبح بھیج دیا بنا کچھ کہے۔ تائی صابرہ چمک کر بولی۔ وہ کٹ کر رہ گئی تھی۔ میں کہتی ہوں جہاں سے آئی ہے وہیں واپس چلی جا۔ یہ کوڑے کا ڈھیر ہم اپنے گھر نہیں رکھ سکتے۔ اپنے تایا اور چچا کے آنے سے پہلے چلی جا۔ خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرے، میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ وہ فریاد کرنے لگی، مگر وہاں صرف پتھر تھے۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گی، تجھے دھکے دے کر نکالنا پڑے گا۔ چچی نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرے، میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ وہ بری طرح بلکنے لگی تھی۔ نکل جائے یہاں سے ڈرامے باز۔ تائی صابرہ نے اسے دھکا دیا تھا۔ سر دیوار سے ٹکرا گیا، پیشانی پر ننھا سا گھومٹ بن گیا۔ اس کی آہو بکا کا ان پر مطلق اثر نہ ہوا اور اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ پاپا مجھے یوں تنہا کس کے سہارے چھوڑ گئے تھے؟ مجھے بھی یہاں اپنے ساتھ لے جاتے۔ پاپا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دیکھیں آج آپ کی لاڈلی، آپ کی شہزادی بالکل بے آسرا ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ سڑک کے درمیان میں چلتے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے مر جانا چاہیے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ دیوانہ وار دوڑنے لگی تھی۔ سامنے آتی ہوئی گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور پھر کوئی اسے ہوش نہ رہا۔ میں بے قصور ہوں، مجھے مار دو۔ پاپا، مرنا چاہتی ہوں، مجھے مارو، مت مارو۔ ہوش میں آتے ہی بے ربط سے جملے اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ اس کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ پورے 2 دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش تو جانے کون سے زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر نرس نے اسے سکون کا انجیکشن دے دیا تھا۔ 3-4 دن کے بعد وہ قدری بہتر ہوئی تھی۔ ارد گرد کے ماحول سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ ہسپتال میں ہے اور اپنے زندہ بچ جانے پر تقدیر سے شاکی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسیں اسے زبردستی دوائیاں کھلاتے۔ ایک عورت ہمہ وقت اس کی دیکھ بھال پر مامور تھی۔ جانے وہ کون تھی؟ 15 دن بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ بے حد حیران تھی کہ آخر اس پہ اتنی مہربانی کون کر رہا ہے، اور یہ عقدہ بھی جلد ہی کھل گیا جب اسے ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ عورت جو ہسپتال میں اس کے ساتھ تھی، اس کے ہمراہ ڈرائیور کے ساتھ بخاری لاج پہنچ گئی تھی۔ وہ متذبذب سی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ایک پرشفیق آواز پر وہ کھڑی ہوئی۔ موف کلر کی ساڑی میں ملبوس وہ بے حد گریسفل سی عورت تھی۔ گرے بالوں کے جوڑے کی صورت میں لپٹے ہوئے تھے اور ایک رملیس فریم کا نفیس سا چشمہ انہیں بے حد پروقار بنا رہا تھا۔ شہزین ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ بیٹھ جاؤ، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی سامنے صوفے پر براجمان ہو گئی تھی۔ تمہارے ذہن میں یقیناً ہمارے متعلق سوال ہوں گے، مگر اس کے جواب سے پہلے ہم تمہارے متعلق جاننا چاہیں گے۔ تم کون ہو؟ کس کی بیٹی ہو؟ مرنا کیوں چاہتی تھی؟ میں وہ آنسوؤں کا گولا خلق میں اٹکنے لگا تھا۔ وہ نم آنکھیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی تھی۔ اوکے، تم ابھی ریلیکس کرو، بعد میں باتیں ہوں گی۔ حاجرہ بی بی کو چھوڑو، چھوٹے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہزین نے بیگم صباح بخاری کو اپنے بارے میں سب کچھ سنایا تھا۔ وہ فطرتاً نرم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر ان کے علاوہ ان کا بیٹا، بہو اور پوتا رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بیگم صباح بخاری کے کاموں میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کے بیٹے اور بہو کو اپنی مصروفیات تھی۔ ان کا پوتا فہد آسٹریلیا میں پڑھتا تھا اور آج کل چھٹیاں گزارنے پاکستان آیا ہوا تھا۔ ان کی پوتی ایلیزا IBA سے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کا بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ شہزین کے آ جانے سے بیگم صباح کا زیادہ تر وقت گھر پہ گزرنے لگا تھا۔ انہیں وہ ایک دم اپنی سی لگتی تھی۔
شہزین انہیں روزانہ اخبار پڑھ کر سناتی تھی، ان کے کھانے کا، کپڑوں کا، دواؤں کا خیال رکھتی تھی، اکثر ان کے سر میں تیل سے مالش کیا کرتی۔ بیگم صبا کے کہنے پر اس نے اپنی تعلیم برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی اس کے سر میں تیل سے مساج کر رہی تھی جب فہد بخاری اندر داخل ہوا تھا۔ ہیلو گرینڈ ماں، وہ ان کے سامنے جھکا۔ ہیلو مائی چائلڈ، انہوں نے اس کی پیشانی کو چوما۔ ہیلو سویٹی، اس نے شہزین کی طرف مسکراہٹ پاس کی۔ وہ اخلاقاً بھی نہ مسکرا سکی۔ اسے فہد بخاری کا طرز تخاطب کچھ اچھا نہیں لگا تھا، مگر ہر بات وہ ایسے ہی مخاطب کرتا تھا۔ دادو میں ذرا کچن تک جا رہی ہوں، پیروں میں سلیپر ڈالتی باہر نکل آئی تھی۔ گرینڈ ماں، اس پر چیک رکھا کرے، کھا کر موٹی ہوتی جا رہی ہے، پیر نے جان بوجھ کر اسے سنانے کی خاطر بلند آواز میں کہا، مگر وہ جا چکی تھی۔ بہت سعادت مند بچی ہے گرینڈ ماں، بڑی جلدی اس نے آپ کا دل جیت لیا، یہ واقعی اس کا کارنامہ ہے۔ وہ مسکرائی۔ شریر، بیگم صبا نے اس کو چپت رسید کی۔ اچھا یہ بتاؤ کب تک ہو یہاں؟ نیکسٹ منڈے میری فلائٹ ہے، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر گرینڈ ماں، ہاں اور کون؟ گرینڈ ماں، یہ آپ کو آج کل میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہونے لگی ہے؟ یہ تو ایک فطرتی سی خواہش ہے۔ آئی ایم سوری گرینڈ ماں، فی الحال میں ان جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ مسکرایا۔ شہزین دودھ کا گلاس تھامے اندر داخل ہوئی تھی۔ گرینڈ ماں، آپ کے پاس سویٹی ہے نا، پھر بہو کی کیا ضرورت ہے؟ فہد بخاری کے کہنے پر جان شازین ٹھنکی تھی۔ وہاں بیگم صبا نے بھی ایک لمحے کو شتر رہ گئی تھی۔ اوفو گرینڈ ماں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ تنہا رہنے سے بوریت ہوتی تھی، مگر اب تو سویٹی ہے نا آپ کے پاس، پھر مجھے غریب کو کیوں پھنسوانے کا ارادہ ہے؟ فہد، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، بعد میں اس ٹاپک پر بات ہوگی۔ وہ ہاتھ ہلاتا چلا گیا تھا۔ دادو دودھ پی لے۔ شہزین، یہ کیا تم مجھے روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کی طرح دودھ دے دیتی ہو؟ آپ کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے۔ چلے اب آرام سے پی لیں۔ شہزین نے دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ کل فہد بخاری واپس میلبورن جا رہا ہے، اس لیے آج سب لوگ ڈنر پر اکٹھے تھے۔ جب سے شہزین آئی ہے کھانا بہت اچھا بننے لگا ہے، آصف بخاری نے کہا تھا۔ کیا بات ہے سویٹی، تمہاری بڑی تعریفیں ہونے لگی ہیں؟ فہد اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا تھا۔ وہ خاموش رہنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ لیزے، تم کب آ رہی ہو سڈنی؟ فہد اب علیزے سے مخاطب ہوا تھا۔ ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں، شاید نیکسٹ ایئر پروگرام بن جائے۔ وہ چکن کا ٹکڑا فورک میں پھنساتے ہوئے بولی۔ فہد، اگلی بار آپ آئیں گے تو شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کے آئیے گا۔ بیگم ناجیہ آصف فہد بخاری سے مخاطب ہوئی تھی۔ مائی گاڈ، لگتا ہے آج کل میں سارے گھر کو میری شادی کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ ابھی چند دن پہلے گرینڈ ماں نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا۔ ہاں تو ممی نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ بیگم ناجیہ نے ساس کی تائید کی تھی۔ ایک شرط پہ کروں گا شادی۔ وہ کیا؟ کہ وہ یہ کہ مجھ سے پہلے لیزے کی شادی ہوگی۔ یوں سمجھ لو لیزے کی شادی بھی ریڈی ہے، بیگم ناجیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ ڈو یو مین مما؟ علیزہ کی تیور سخت تھے۔ رائے صاحب اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے تھے، اور بھی ہیں ایک دو پرپوزلز، مگر رائے صاحب والا پرپوزل بیسٹ ہے۔ میں کسی رائے وائی کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کھانا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سب کے اچھے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ صبح فہد بخاری کی فلائٹ تھی، سوائے علیزے کے باقی سب لوگ اسے ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے۔ علیزے کا موڈ سخت رات سے آف تھا۔ ڈیئر سسٹر، کیا ابھی تک موڈ آف ہے؟ تم جاؤ فہد، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ میں اتنی ناراضگی؟ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، نو پرابلم، کوئی تمہیں فورس تو نہیں کرے گا، لیکن موڈ تو درست کر لو۔ وہ اسے بازو کے حلقوں میں لیے ہوئے باہر تک آیا تھا۔ مائی سویٹ بردر، ٹیک کیئر۔ وہ مسکرائی تھی۔ تھینکس۔ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے شہزین پر نظر پڑی تھی۔ سویٹی، تمہیں میرے جانے کا اتنا غم ہو رہا ہے کہ رونے لگی؟ میں رو نہیں رہی، پیاز کاٹ رہی ہوں۔ پیاز کاٹنے کا تو بہانہ ہے، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آج کل لوگ بہت خوش فہم ہو گئے ہیں۔ وہ پیاز کاٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی اور ہاتھ دھونے کے لیے سنک کی طرف بڑھی۔ فہد بخاری نے کہکا لگایا تھا، تمہیں بھی بولنا آتا ہے؟ بدقسمتی سے زبان ہے میرے پاس۔ تم شاید ہر وقت غصے میں رہتی ہو، اس لیے سننے میں اور زیادہ ہی پریٹی لگتی ہو۔
پلیز آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ پھر کیسی باتیں کروں؟ وہ اس کی طرف جھکا۔ بیگم ناجیہ نے فہد کو پکارا تو وہ باہر جاتے جاتے اس کی طرف پلٹا۔ تم واقعی پتھر ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر باہر نکل گیا۔ میں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں فہد بخاری، وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ شہزین کو بخاری لاج میں رہتے ہوئے 6 مہینے ہونے والے تھے، مگر آج تک اس کے گھر کے کسی فرد نے اسے غیر نہیں سمجھا تھا۔ گھر کے ملازم بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ آج کل زندگی میں گھر میں بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی۔ وجہ علیزے کی شادی نہ کرنے کی ضد تھی، جبکہ آصف بخاری اور بیگم ناجیہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لاکھ وہ ایڈوانس اور موڈ صحیح، مگر ہر ماں باپ کی طرح وہ بیٹی کی ضد سے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ علیزے بیٹا مجھے بتاؤ تم آخر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ بیگم صبا نے اسے پوچھا تھا۔ وہ گرینڈ ماں ایکچولی میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں۔ علیزے کے کہنے پر ایک لمحے کو صبا خاموش ہو گئی۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ خاندان کیسا ہے؟ گرینڈ ماں وہ بہت اچھا ہے۔ ایک دم جذباتی ہو گئی تھی۔ کرتا کیا ہے؟ وہ ڈیڈ کے آفس میں کام کرتا ہے۔ واٹ؟ ہوش میں ہو؟ بیگم صبا نے ایک دم ہتے سے اکڑ گئی تھی۔ اپنے باپ کے ملازم سے شادی کر کے ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ گرینڈ ماں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں تمہیں نہیں مگر ہمیں فرق پڑتا ہے۔ ہم کیسے 1-2 ٹکے کے ملازم سے بیاہ کر دیں تمہیں؟ گرینڈ ماں آپ کے اس بار اس سے مل کر تو دیکھیں۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کے کوس گننے سے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے مگر آپ ماما اور ڈیڈ کو بتا دیجیے گا کہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ اگر میری شادی ہوگی تو میں جماعت سے ورنہ کسی سے نہیں۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی، جبکہ بیگم صبا کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ انہوں نے آصف بخاری یا بیگم ناجیہ کو ابھی تک کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خود یہ مسئلہ حل کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے علیزے سے کہا کہ وہ جماعت کے گھر بلائے۔ شہزین کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ آج علیزہ کے کسی مہمان کو آنا تھا۔ کچن کے اندر کی کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی۔ وہ سب کچھ تیار کر چکی تھی۔ علیزے کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو اس کے ساتھ جو شخص گاڑی سے اترا تھا اسے دیکھتے ہی شہزین کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹتے بچی تھی۔ شہزین نے دوبارہ دیکھا کہ شاید کوئی دیکھنے میں غلطی ہو، مگر وہ 100% جماعت ہاشمی تھا، اس کا سگا چچا زاد۔ علیزے اور جماعت ہنستے مسکراتے اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شہزین کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ 6 ماہ پہلے کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ اس نے ہاجرہ کو مناسب ہدایات دی اور خود اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور پھر دوسری صبح کو ہی کمرے سے نکلی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ بیگم صبا کو اخبار پڑھ کر سنانے لگی۔ ان کے کمرے کی طرف سنانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گئی۔ شہزین رات تم کچھ جلدی سونے کے لیے چلی گئی تھی؟ طبیعت تو ٹھیک تھی؟ جی دادو بس وہ ذرا سر میں درد ہو رہا تھا۔ اچھا دوائی لی پھر؟ جی لے لی تھی۔ انہوں نے اخبار پڑھ کر سنانے لگی تھی۔ اچھا بس کرو، ایک ہی طرح کی خبروں سے اخبار بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اخبار پاکستان، انڈیا، امریکہ، اسامہ، فلسطین، کشمیر، اسرائیل۔ اف توبہ، ایک ہی طرح کی خبریں پڑھ کر اکتاہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ بیگم صبا نے عالمی خبروں پر تبصرہ کیا تھا۔ شہزین خلاف معمول جواب میں کچھ نہ بولی، ورنہ وہ بیگم صبا کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی حالات پر بے لاگ تبصرے کرتی تھی۔ دادو رات کو کھانا ٹھیک بنا تھا؟ وہ مصروف سے انداز میں بولی اور ایسے ہی دعاؤں کی ترتیب درست کرنے لگی۔ کھانا تو اچھا بنا تھا، جماعت تعریف کر رہا تھا۔ کون جماعت؟ علیزے کا مہمان۔ وہ کچھ چپ سی تھی۔ دادو وہ کیوں آیا تھا؟ اس کی غیر متوقع سوال پر بیگم صبا نے چونک کر دیکھا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی کی آمد کی وجہ دریافت نہیں کی تھی۔ انہیں کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ شہزین ادھر میں پاس آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اسے قریب بلایا۔ دادو میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھکا اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ دراصل علیزے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیا؟ نہیں دادو، آپ ایسا مت ہونے دیجیے گا۔ وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ مگر کیوں دادو؟ وہ شہزین بے اختیار ان کے گھٹنوں پہ سر رکھ کر سسکنے لگی۔ بیگم صبا اسے دیر تک تھپکتی رہی۔ جب دل کا غبار دھل گیا تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ کیا تم جماعت کو جانتی ہو؟ جی دادو، یہ وہی جماعت ہے، میرا سگا چچا زاد، وہی جماعت ہاشمی جس نے مجھے رسوا کر کے رکھ دیا تھا، مجھ پر کیچڑ اچھالا۔ دادو یہ ہرگز اچھا آدمی نہیں ہے۔ دادو پلیز آپ علیزے کو بچا لیں۔ آپ اس سے اور اس کی ماں کو نہیں جانتی، وہ بہت ظالم اور لالچی لوگ ہیں۔ بیگم صبا پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگے۔ مجھے بھی اس سے مل کر تسلی نہیں ہو رہی تھی۔
حالانکہ بظاہر تو خاصا ہینسم لڑکا ہے، مگر خیر اچھا ہوا تم نے اس کی اصلیت بتا دی۔ تھینک یو مائی چائلڈ۔ بیگم صبا نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ 2 دن بعد وہ علیزے نے ضماد کو چائے پر گھر بلوایا تھا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ بیگم صبا ادھر چلی آئیں۔ انہیں دیکھ کر ضماد ادب سے کھڑا ہوا۔ شہزین کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سنو لڑکے، آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ بلا تمہید گویا ہوئی۔ جی وہ سٹپٹایا، ہم تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں، اگر پھر بھی تم باز نہ آئے تو مجبوراً تمہیں جاب سے فارغ کرنا پڑے گا۔ گرینڈ ماں پلیز تم چپ رہو علیزے، اور تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ آج کے بعد ادھر کا رخ نہ کرنا۔ گرینڈ ماں یہ میرے مہمان ہیں، علیزے چلائی۔ تم نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا ہے؟ آج کے بعد علیزے سے ملنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بیگم صبا علیزے کو نظر انداز کر کے ضماد سے مخاطب ہوئی تھی۔ اپنی سر پر وہ جلتا بنتا باہر نکل گیا تھا۔ گرینڈ ماں آپ نے اچھا نہیں کیا، علیزے چلانے لگی تھی۔ غم و غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یو شٹ اپ علیزے، ہم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ نہیں آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہے، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ علیزے بیگم صبا کا ہاتھ اٹھ گیا جس سے وہ اور زیادہ چلانے لگی۔ آصف بخاری کی گاڑی اندر داخل ہوئی تو بیگم صبا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ یہ علیزے کو کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہے یہ؟ انہوں نے روتی بلکتی علیزے کو سنبھالا۔ ڈیڈ مم میں سب کچھ ختم کر دوں گی، اگر کسی نے میری خوشیوں کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہوش میں آؤ علیزے، ممی اسے کیا ہوا ہے؟ آصف بخاری بیگم صبا سے مخاطب ہوئے۔ محبت کا بخار چڑھ گیا اس کے سر پر۔ آصف اسے سمجھاؤ، والدین کو کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ بیگم صبا اندر کی طرف بڑھ گئی جبکہ آصف بخاری علیزے کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ آصف بخاری اور بیگم ناجیہ کو جب اصل صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی بیگم صبا سے متفق ہو گئے۔ انہوں نے علیزے کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تھی کہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ جواباً اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا، جس پر وہ مزید سلگ گئی تھی۔ آصف بخاری نے ضماد کو اپنے آفس میں بلا کر خوب انسلٹ کی تھی اور اسے علیزے سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ضماد صدا کا بد دماغ تھا۔ دوسرے ہی دن اس نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ تو باس کی بیٹی کو اپنے جال میں پھانس کر ایک ہی جسم میں بلندی پر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ علیزے کو اپنے دام میں الجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر اس کے گھر والوں کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی تھی، نوکری بھی چلی گئی تھی۔ وہ بے حد چڑچڑا ہو گیا تھا، سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا، بات کر تو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ گھر والے الگ اس بات پر استعفیٰ دینے کے تانے مارتے، بات پر استعفیٰ دینے کے تانے دیتے تھے۔ ڈپریشن سے تنگ آ کر اس نے عارضی سہاروں میں پناہ تلاش شروع کر دی تھی۔ شہریار کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ بیگم سمین رائے نے پورٹیکو میں کھڑی بلیک سوگ کی طرف بڑھتے ہوئے شہریار سے پوچھا تھا۔ فیکٹری جا رہا تھا ممی، وہ انہی کی طرف چلا آیا تھا۔ آج رات ڈنر بخاری صاحب کی طرف ہے، جلدی چلے آنا اور بھائی کو بھی تاکید کر دینا۔ یہ دعوت خاص طور پر اسی کے لیے ہے۔ خاص طور پر بھائی کے لیے؟ مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ شہریار نے مانی کے انداز میں ابرو اچکائے۔ بیگم سمین رائے مسکرا دی تھی۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، میرا جانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے ہماری پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے، جلدی آ جانا، اور سنو اپنی ڈیڈی کو بھی یاد دلا دینا، وہ تو ہے ہی صدا کے بھلکڑ۔ اوکے مدر۔ وہ کی رنگ گھماتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ علیزہ اب خاصی سنبھل چکی تھی۔ آصف بخاری اور بیگم ناجیہ نے جانے کن دلائل سے اسے سمجھایا تھا۔ اسے بتایا تھا کہ اس کی اور ضماد کی فیملی کے سوشل سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ جتنی تنخواہ ضماد کی تھی اتنے روپے تو وہ 10 دن میں خرچ کر دینے کی عادی تھی۔ حقیقت تو یہ رخ دھیرے دھیرے علیزے کے جنون میں کمی کر رہا تھا۔ جذبات کو ایک طرف رکھ کر سوچا تو اسے والدین کی بات درست لگی تھی۔ وہ خالی کھلی محبت کے سہارے زندگی گزارنے کی قائل نہیں تھی۔ وہ لگژری لائف کی عادی تھی اور پھر سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ ضماد کی پرچھائی تک اس کے ذہن میں اور دل و دماغ سے کھوش ڈالی گئی تھی اور پھر سے وہ زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ یہ بات گھر والوں کے لیے بے حد اطمینان بخش تھی۔ بیگم صبا بخاری کو شہزین اور زیادہ عزیز ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ سے علیزے کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ اگر شہزین انہیں ضماد کی اصلیت نہ بتاتی تو شاید علیزے کے جنون سے مجبور ہو کر وہ اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیتے۔ آصف بخاری جلد سے جلد علیزے کی شادی کر دینا چاہتے تھے اور آئے سکندر کی فیملی کی دعوت اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ بیگم ناجیہ خلاف معمول گھر پر رہ کر اپنی زیر نگرانی دعوت کا انتظام کروا رہی تھی۔ شہزین ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بیگم ناجیہ
لاشعوری طور پر ہر معاملے میں شہزین کے مشورے کو اولویت دینے لگی تھی۔ انہیں اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ مہمانوں کے آنے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ شہزین نے سب کچھ تیار کر کے خود بھی لباس بدل لیا۔ مہمانوں کے آنے پر اس نے مختلف مشروبات کی ٹرالی سیٹ کی، مہمانوں کے ساتھ ملازمہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بھجوا دی۔ گھر میں کوئی بھی مہمان آتا وہ سامنے نہیں آتی تھی، اسے لوگوں سے وحشت ہوتی تھی۔ ہر چہرے میں اسے فریب اور عیاری نظر آنے لگی تھی۔ ایسے میں وہ خود پر اعتماد اختیار کھونے لگتی تھی۔ انہی کیفیات کی بدولت وہ تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ ڈرنکس بھجوانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ کھانا لگانے کا آرڈر ملا تھا۔ وہ تیار شدہ کھانوں کو مائکرو ویو میں گرم کرنے لگی۔ رائے سکندر کے بیٹے علیزے کے ساتھ خوش گپیوں میں مگن تھے۔ شہریار تو بے حد خوش گفتار تھا، ہاں البتہ اس کے بڑے صاحبزادے خاصے اکھڑ اور سرد مزاج تھے۔ علیزے کو وہ دیا لیا سا شخص کچھ خاص اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ شوخ و چنچل لوگ پسند کرتی تھی۔ شہریار کی کسی بات پر بے تحاشا ہنستے ہوئے علیزے نے بے اختیار قریب بیٹھے شہزار کے شانے پر ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں موجود کولڈ ڈرنک کا گلاس چھوٹ گیا۔ ساری ڈرنک کپڑوں پر گر گئی تھی۔ او آئی ایم سوری، وہ معذرت کرنے لگی تھی۔ اٹس اوکے، وہ ٹیشو پیپر سے شرٹ صاف کرنے لگا تھا۔ واش روم کس طرف ہے؟ اس نے دریافت کیا تھا۔ حاجہ صاحب کو واش روم دکھاؤ۔ وہ قریب کھڑی ملازمہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ حاجہ کی رہنمائی میں واش روم تک گیا۔ ملازمہ واپس جا چکی تھی۔ رستے میں کچن پڑتا تھا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا تھا۔ گلابی مائل سفید رنگ اور سیاہ ریشمی بالوں کی چٹیا اس کی توجہ اپنی طرف مشغول کروا چکی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ کھانا گرم کرتی شہزین نے آہٹ پر چونک کر دیکھا تھا اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کی نگاہوں میں شناسائی کی چمک ابھری تھی۔ وہ بھولی نہیں تھی 7-8 ماہ پہلے کے واقعے کو۔ شہزار کو بھی اب وہ کچھ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ 7-8 ماہ پہلے کا واقعہ ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ شہزین پھر سے اپنے آپ کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے لگا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تھا۔ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں، مگر ان کی دھندلی سی تصویر ذہن کے کسی پردے پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس نے محض اتنا ہی کہا تھا کہ شہزار از خود الجھتا کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ وہ یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا آخر اس نے اسے کہاں دیکھا ہے، مگر ناکام رہا۔ کچھ تھا اس لڑکی کے لہجے میں جس نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ کھانا بھی وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کھا سکا تھا۔ کیا بات ہے شہزار، آپ بہت چپ بیٹھے ہیں؟ بیگم صبا نے اس کی خاموشی نوٹ کی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مسکرایا تھا۔ دراصل یہ شروع سے ہی ذرا کم گو ہے، بیگم سمین رائے نے کہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ شروع کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ شہریار نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی جسے قریب بیٹھے شہزار ہی سن سکا۔ شہزار نے اپنا پیر شہریار کے پیر پر مارا۔ کھانے کے بعد رائے سکندر اور آصف بخاری کاروباری معاملات ڈسکس کرنے لگے۔ علیزے کو بیگم سمین نے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا بات ہے شہزار، تم آج خلاف معمول بہت خاموش ہو، شہریار نے موقع دیکھ کے کہا تھا۔ کیا بات ہے شہریار، آج تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، وہ اسی کے انداز میں دانت پیس کر بولا۔ تمہیں علیزے کیسی لگتی ہے؟ بکواس بند کرو، یہ بھی کوئی جگہ ہے پوچھنے کی؟ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ علیزے ادھر چلی آئی۔ کچھ نہیں، دراصل شہزار کہہ رہا تھا کہ اسے پیاس لگی ہے۔ شٹ اپ یار، وہ شہریار کو گھورنے لگا۔ یہ ایسے ہی فضول بولتا رہتا ہے۔ ارے آپ بھی بولتے ہیں، وہ مصنوعی حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ کل تو یہ بے تکان بولنے کے عادی تھے۔ شہریار مسکرایا۔ شہزار اسے گھور کے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ افو علیزے بی بی، سمجھا کرو نا، شہریار شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ علیزے شہزار پر ایک نظر ڈال کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ عجیب سی کشمکش کا شکار رہا۔ ایک بے چینی سی تھی جو رگوں پہ میں سمائی ہوئی تھی۔ سونے کے لیے لیٹتا تو بار بار اس لڑکی کا عکس ذہن کے پردے پر ابھرنے لگتا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت سرسری انداز میں دیکھتے ہیں، مگر ان کی دھندلی سی صورت ذہن کے پردے پر نقش ہو جاتی ہے۔ شہزار کو اس کی نظر کچھ عجیب سی محسوس ہوئی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کچھ بھی نہیں کہنے سے خود کو باز رکھا۔ چم سے ایک سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ وہ روتی ہوئی لڑکی، میں گھر نہیں جاؤں گی، میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم مجھے زندہ دفن کر دیتے تب بھی مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا۔ او مائی گاڈ، وہ لڑکی!
مگر بخاری لاج میں کیسے؟ وہ نئی الجھن کا شکار ہو گیا اور اسی الجھن کو رفع کرنے کے لیے 2 دن بعد وہ بخاری لاج میں موجود تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ جسے ملنا چاہتا تھا وہ لان میں ہی موجود تھی۔ السلام علیکم، وہ اس کی طرف چلا آیا تھا۔ وہ جو انگلش ناول پڑھنے میں مگن تھی ایک دم چونک گئی۔ اوہ، شہزار کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چپ رہ گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے تو وہ رستے میں حائل ہو گیا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں ہے، پھر آپ پھر کسی وقت آئیے گا، وہ درستی سے بولی۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ مجھ سے؟ اس نے ابرو اچکائے۔ مگر میں کسی سے نہیں ملتی، پلیز تم مجھ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اتنی بے تکلفی پسند نہیں ہے۔ اس کے قطعی لہجے پر شہزار اسے دیکھنے لگا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف لگی تھی۔ وہ لڑکی تو بات بے بات رونے لگتی تھی، جبکہ یہ لڑکی بہت کانفیڈنٹ اور بولڈ لگ رہی ہے۔ پتہ نہیں میرا خیال درست ہے یا تم واقعی وہی لڑکی ہو جسے ہم نے؟ ہاں، میں وہی لڑکی ہوں، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی اور اندر چلی گئی۔ شہزار محض اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ہیرو، بہت چپ لگ رہے ہو، راحیل نے اس کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے دریافت کیا۔ یار تم لوگوں کو وہ لڑکی یاد ہے؟ وہ لڑکی؟ اچھا وہ لڑکی، کیوں عثمان، وہ لڑکی یاد ہے؟ راحیل نے مذاق اڑایا۔ بکواس نہ کر یار، میں سیریس ہوں، وہ بگڑا۔ ابے کون وہ لڑکی؟ ہمیں کیا پتا تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ٹینا، اینی، سونیا، فضا؟ راحیل بے دکان بولنے کا عادی تھا۔ شہزار نے سرعت سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے ہم یرغمال بنا کر لائے تھے۔ آج بیٹھے بٹھائے وہ کہاں سے یاد آ گئی تمہیں؟ وائب نے پوچھا۔ وہ بس ایسے ہی، وہ ٹال گیا۔ ویسے وہ بیچاری تھی، معصوم سی، اگر ہم اسے یرغمال بنا کر لے آتے تو آج جیل میں سڑ رہے ہوتے، عثمان نے کہا۔ خیر جیل میں تو نہیں سڑ رہے ہوتے، ہمارے والد حضرات جو ہیں ہمیں چھڑوانے کو، راحیل نے کہکا لگایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے آخر ہمیں سوجی کیا تھی کہ ہم بنا سوچے سمجھے ڈاکہ ڈالنے چل پڑے۔ وائب کا انداز پر سوچ تھا۔ ایڈونچر میرے یار، ایڈونچر، لائف میں تھوڑا چینج ہونا چاہیے، راحیل نے کہا تھا۔ تم کہاں گم ہو ہیرو؟ عثمان نے شہزار کا شانہ ہلایا تو وہ چونک گیا۔ ہاں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں مجھے کیا ہونا ہے، کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ راحیل رازداری سے دریافت کرنے لگا۔ مجھے شوق نہیں ہے لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کا۔ اچھا اب زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو آج تم لوگوں کو اچھا سا لنچ کرواتا ہوں، عثمان نے کہا۔ تو اور لنچ؟ وائب بے ہوش ہوتے بچا۔ ہاں مگر شرط یہ ہے کہ پیمنٹ شہزار کرے گا۔ میں بھی کہوں یہ الہی، یہ کیا ماجرا ہو گیا، تجھ جیسا مہا کنجوس اور لنچ؟ اچھا اب بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان نے اسے دھموکا جڑ دیا۔ السلام علیکم۔ وہ اندر داخل ہوا تو بیگم صبا اور ان کو ناول پڑھ کر سناتی شہزین دونوں نے چونک کر دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، کیسی ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس، تمہاری ممی کا کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا؟ بس ایسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا سلام کرتا جاؤں، وہ کن اکھیوں سے شہزین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کتاب کو یوں دیکھنے میں مگن تھی جیسے بہت ہی کوئی دلچسپ چیز دیکھ رہی ہو۔ شہزین بیٹا شہزار کے لیے چائے وائے کا بندوبست کرو۔ یہ بہتر دادو، بیگم صاحبہ کے کہنے پر وہ فوراً اٹھ کر چلی گئی تھی۔ شہزین، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچھا دادو، ایک بات، میں آپ کو دادو کہہ سکتا ہوں نا؟ وہ کچھ بولتے بولتے رک کر پوچھنے لگا۔ کیوں نہیں، مجھے تو تمہارے منہ پہ یہ لفظ سن کر بہت اچھا لگا۔ علیزہ اور فہد تو گرینڈ ماں کرتے نہیں تھکتے۔ بیگم صبا سے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں وہ بہت اچھا لگا تھا، ڈیسنٹ سا، سوبر سا، ویل مینرڈ اور بہت سمارٹ اور ہینڈسم۔ یہ لڑکا انہیں اپنی پوتی کے لیے بہت موزوں لگا تھا۔ کافی دیر تک وہ بیگم صبا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ باتوں میں وہ شہزین کے متعلق زیادہ نہیں، اتنا ضرور جان گیا تھا کہ شہزین سے ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ شہزین نے چائے کی ٹرالی ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ اس کے بعد جتنی دیر تک شہزار بیٹھا رہا وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور ایسے ہی اس لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑکی کی پٹ سے سر ٹکائے وہ سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ پتہ نہیں آگے میری قسمت میں کیا لکھا ہے، جانے وہ قدم قدم پر وہ چہرہ راہ میں کیوں آ رہے ہیں جنہیں میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم بھی مجھے برباد کرنے والوں میں شامل ہو رائے شہزار۔ اس کی سوچیں تلخ ہونے لگی تھی۔
نظروں کی تپش سے گھبرا کر سامنے دیکھا تو شہزار کو موجود پایا۔ وہ جانے کب سے وہاں کھڑا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ رائے شہزاد کے بخاری لاج کے چکر بڑھنے لگے۔ گھر والے اس کے اور علیزے کے متوقع بندھن کی وجہ سے اس کی خوب پذیرائی کرتے۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے لگاتار بخاری لاج کے چکر کاٹ رہا تھا، مگر ہر بار تشنا لوٹتا تھا۔ شہزین اس کے آتے ہی جانے کہاں چھپ جاتی اور پھر جب تک وہ بیٹھا رہتا سامنے نہیں آتی۔ وہ شہزین کے بارے میں بے حد پرتجسس تھا۔ وہ لڑکی جو دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی اسے کتنی اچھی لگنے لگی تھی۔ اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ رفتہ رفتہ وہ محض اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بخاری لاج آنے لگا تھا۔ اس کے دوست بھی اس کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو بے حد حیران تھے۔ ہر بار پوچھنے پر وہ ٹال جاتا۔ وہ اکثر خود کو سرزنش کرنے لگتا، مگر دل تھا کہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آج وہ شہزین سے حتمی بات کرنے کا سوچ کر آیا تھا اور یہ محض اتفاق تھا کہ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ وہ کچن میں کھڑی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ خانسما اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں 3 دن کی چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ کام کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی، کبھی کتاب پر پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ خط لکھنا۔ ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا۔ شہزار نے اگلا مصرع چک لیا تو وہ ایک دم پلٹی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر رخ موڑ گئی۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پلیز رائے شہزار، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہاں بار بار کس کے لیے آتا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ تمہیں آج میری بات سننا ہوگی۔ بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیا مجھ سے یہ آخری چاہے پناہ بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ پلیز آپ یقین کریں، میرا اس کے گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بے بسی کا احساس غالب آیا تو وہ سسک اٹھی۔ تم مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں۔ اپنی جلاہٹ پر قابو پانے کو وہ چلایا۔ دیکھو آرام سے، ادھر بیٹھو۔ دھیمے لہجے میں سمجھاتے ہوئے وہ اسے کچن سے باہر لے آیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھوٹی ہمدردیاں سمیٹنے کا۔ وہ تلخ ہو گئی۔ پلیز ٹھنڈے دل سے بات کرو۔ میں آج کل بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے انجانے میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔ آپ نے صرف تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا ہے۔ وہ استرائیہ انداز میں ہنسی۔ ورنہ زندگی تو اس سے پہلے بھی سہل نہ تھی۔ ہم کوئی پیشہ ور چور یا ڈاکو نہیں ہیں، بس وہ ایڈونچر کا شوق تھا، ورنہ ہمارا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کو یرغمال بنا کر ساتھ لے جانے کا۔ مگر وہ پولیس کی وجہ سے آپ کیوں وضاحتیں دے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کچھ نہیں پوچھا۔ شہزین نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو معاف کر دینا رائے شہزار، جس نے آج تک کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا، اس نے آج تک اپنی غلطی کا تسلیم کرنا نہیں سیکھا تھا، آج ایک عام کی سی لڑکی کے آگے بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ شہزین بنا کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی۔ شہزار ایک سرد آب بھر کر رہ گیا۔ دونوں طرف زور و شور سے منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھی، دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی تھی۔ بیگم ناجیہ ہر جگہ شہزین کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ انہوں نے اسے بھی منگنی کے فنکشن میں پہننے کے لیے خوبصورت سا ڈریس لے کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد شہزار دوبارہ بخاری لاج نہیں آیا تھا۔ جو منگنی کے دن قریب آ رہے تھے، ایک بے نام سی اداسی شہزین کو اپنے رگوں پہ میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ منگنی کے فنکشن سے 1 ہفتے پہلے فرد بخاری پاکستان آ گیا۔ ہیلو سویٹی، کیسی ہو؟ سب سے ملنے کے بعد وہ اس کے پاس آیا تھا۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ وہ رسماً مسکرائی۔ جیسا نظر آ رہا ہوں، وہ جواباً مسکرایا۔ تم ان 6 ماہ میں بالکل نہیں بدلی۔ ہاں، البتہ تمہاری آنکھوں میں اداسی کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا ہے۔ اس کے لائٹ براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ شہزین نے گڑبڑا کر پلکوں کی جھالر گرا دی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو شہزین، اس نے پہلی بار اس کے نام سے پکارا تھا۔ پلیز، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بولنے دو ہنی، مجھے کہنے دو۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں 18 سال کا تھا تو مجھے ڈیڈ نے باہر بھیجا تھا۔ ایک گھٹے ہوئے ماحول سے ایک لبرل معاشرے میں جانے سے میرے اندر بہت سی تبدیلی آ گئی ہے۔ آج میں 26 سال کا ہو رہا ہوں۔ 7 برس کے اس عرصے میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ میری زندگی میں بے شمار حزین لڑکیاں آئیں، مگر تم جیسی مجھے پہلی بار ملی ہے۔ تم جانے اتنی پراسرار کیوں ہوں؟ میں تم سے بے حد متاثر ہو چکا ہوں۔ آئی لو یو ہنی۔ بات کرتے کرتے فہد بخاری نے اس کا ہاتھ دھیرے سے چوما، جسے شہزین نے لرز کر کھینچ لیا۔
وہ اپنی بات کر کے کب کا جا چکا تھا۔ شہزین اپنی جگہ گمسم کھڑی رہ گئی تھی۔ اس میں زندگی میں پہلی بار کسی نے اظہار محبت کیا تھا۔ نوشروان نے اس سے یوں محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں اس سے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا تو کبھی بھی اس کے دل میں بدگمانی پیدا نہ کرتا، اور یہ فہد بخاری کتنے آرام سے محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ گرینڈ ماں، آپ نے یہ سب سوچ کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ فہد بخاری ہنسا تھا۔ شہزین باہر دروازے پہ ہی رک گئی تھی۔ مگر تمہاری باتوں سے گرینڈ ماں، آپ تو جانتی ہیں میری عادت، ہر ایک سے بڑی جلدی بے تکلف ہو جاتا ہوں۔ شہزین بہت حسین ہے، اینڈ یو نو مجھے ہر حسین شے سے پیار ہے۔ تو کیا شہزین سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شادی، اور وہ بھی شہزین سے؟ وہ بے تحاشا ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ گرینڈ ماں، اب میرا معیار اتنا گر گیا ہے کہ میں ایک ملازمہ سے شادی کروں گا؟ وہ پھر ہنسنے لگا۔ شہزین کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کے بجائے دلدل ہو، جس میں وہ دھیرے دھیرے دھستی جا رہی ہو۔ وہ بمشکل اپنی سسکیوں کو روکتی منہ پہ ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ دوسری بار بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ ایک فلرٹ انسان دنیا کے لیے رونا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، یہ سوچ کر اس نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے تھے۔ منگنی سے صرف 3 دن پہلے علیزہ نے انکار کر دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ شہزار کو پسند نہیں کرتی۔ بیگم صبا تمہارے صدمے کے کچھ بول بھی نہیں سکی تھی۔ تمام کارڈز بانٹے جا چکے تھے۔ تم یہ سب اب کہہ رہی ہو؟ اتنے دنوں کے بعد تمہیں شہزار پسند نہیں ہے؟ بیگم ناجیہ غصے سے چلا اٹھی۔ مما، میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں شہزار کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ خبردار، اب ایک لفظ آگے نہ کہنا، حد ہوتی ہے منمانی کی۔ ہم نے تمہیں ڈھیل دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اب ہمارے فیصلوں سے انحراف کرنے لگو۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے شہزار سے شادی نہیں کرنی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے اپنے روم میں چلی گئی۔ بیگم ناجیہ صوفے پر ڈھیسی گئی۔ شہزین دوڑ کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ علیزہ کے انکار کی وجہ سے گھر میں شدید ٹینشن تھی۔ رائے فیملی کو کچھ بھی نہ بتانے سے فی الحال گریز کیا گیا تھا۔ ابھی 2 دن باقی تھے۔ بیگم ناجیہ نے فہد بخاری سے کہا تھا کہ وہ علیزہ کو سمجھائے۔ شہزین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کوئی جاب تلاش کرے گی۔ بخاری لاج میں رہنا اب اسے گوارا نہیں تھا۔ شہزین چاہتی تھی کہ وہ فوراً اس گھر سے چلی جائے۔ اس کا BA کا رزلٹ کب کا آ چکا تھا، مگر اس نے ابھی تک کالج سے اپنی سند نہیں لی تھی۔ سند وہ خود گئی تھی۔ شازی، تم؟ سند لے کر وہ کالج سے نکلی تھی جب اسے کسی نے پکارا۔ وہ چونک کر پلٹی تھی۔ مہران بھائی، تم کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم گھر سے کیوں چلی گئی، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ چھوڑیں گزری باتوں کو۔ کہاں رہتی ہو؟ مجھے چھوڑیں، یہ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ باقی سب کیسے ہیں؟ بس جی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے سامنے کافی شاپ میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مہران کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل دی۔ کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے جانے انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تمہارے گھر سے جانے کے 2 ماہ بعد ہی مکافاتی عمل شروع ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ امی اور چچی نے تم پر بہت ظلم کیے۔ گھر کے دیگر افراد کا سلوک بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ظلم کے خلاف نہ بولنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، اور ہم سبھی ظالم تھے۔ امی اور چچی بھی اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے تمہارے نام لے کر معافیا مانگتی ہیں۔ آسمہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے پاس امریکہ چلی گئی تھی۔ وہاں جا کے علم ہوا کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کا شوہر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی آسمہ کو پاکستان آنے دیتا ہے۔ اس نے آسمہ پر گھر والوں سے رابطہ کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ ہما کو شادی کے صرف 2 ہفتے بعد ہی اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اور اسے اس کے کردار پر شک تھا۔ رانا کے سسرال والے سخت گیر قسم کے ہیں۔ ہر 10-15 دن کے بعد لڑ جھگڑ کے گھر آ جاتی ہے۔ امی تو ہما کے دکھ سے پلنگ پر جا لگی ہیں۔ وہ خاصی تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ شہزین خاموش بیٹھی اپنے ناخنوں سے نیل پینٹ کھرچ رہی تھی۔ تمہارا یقیناً ہم سے بڑا مجرم زماد ہے، اور وہ اپنے جرم کے بڑی عبرتناک سزا پائی ہے۔ اسے بری طرح شراب کی لت لگ چکی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ کثرت مینوشی سے اس کا جسمانی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ مہران بھائی، میں نے آج تک سوائے جماعت کے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی۔ جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو شہزین، مگر خدا انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں اگلے ہفتے کینیڈا جا رہا ہوں۔ وش یو بیسٹ آف لک مہران بھائی۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
بس آپ میرے بارے میں اتنا جان لیں کہ میں جہاں ہوں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا اور میری کفالت بھی اسی نے کے ذمہ ہے۔ وہ سہولت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رائے سکندر اور بیگم سمین رائے کافی دیر سے آئے بیٹھے تھے۔ بیگم ناجیہ اور آصف بخاری سخت پریشان تھے۔ علیزے کی ضد پوری کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے منہ سے کس طرح کہہ دیتے کہ ان کی بیٹی شہزار سے نہیں بلکہ شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ بیگم سمین رائے اور رائے سکندر اپنی جگہ پریشان تھے کہ شہزار نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا اور شہریار نے گھر میں شور مچا رکھا تھا کہ وہ علیزے کو پسند کرتا ہے۔ جب بیگم سمین رائے نے واضح خواہانہ انداز میں اپنا مدعا بیان کیا تو بیگم ناجیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ نے ان کی عزت رکھ لی تھی۔ یہ سب شہریار اور علیزے کی ملی بھگت تھی۔ تھوڑی سی پس و پرش کے بعد یہ طے کیا گیا کہ علیزے کی منگنی شہریار سے ہوگی۔ منگنی کی تقریب گھر کے وسیع و عریض لان میں منعقد کی گئی تھی۔ بیبی کی پنک اور پیچ کنٹراسٹ کے پیش قیمت سوٹ میں علیزے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے برابر بیٹھا شہریار بھی کسی پرنس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جس نے بھی دیکھا ان کا بل کو سراہا۔ شہزین دانستہ پیچھے رہی۔ وہ کسی بھی رسم میں آگے نہیں آئی تھی۔ شہزار کی نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی تھی۔ وائٹ نیٹ کے سوٹ میں اس کا سادہ سا حسن قیامت ڈھا رہا تھا۔ منگنی کی رسم کب کی ادا ہو چکی تھی۔ وہ سہج قدم اٹھاتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے استفسار پر وہ چونکی۔ ٹھیک ہوں، دھیرے سے بولی تھی۔ تم یہاں اتنی الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو؟ میں اپنا مقام اور اپنی حیثیت پہچانتی ہوں۔ نہیں، تم اپنا مقام حیثیت جانتی ہوتی تو یہاں نہیں کھڑی ہوتی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ شہزین نے کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ شہزین ہاشمی بنت احتشام ہاشمی، کوالیفیکیشن BA فرسٹ ڈویژن۔ فادر کی ڈیتھ کے بعد اپنے تایا کے گھر رہتی تھی۔ گھر والوں کا سلوک اچھا نہ تھا۔ مزید یہ الزام تراشی کر کے گھر سے نکال دیا گیا۔ رائٹ؟ اس نے جانے اس کے بارے میں اتنی ساری معلومات کہاں سے حاصل کی تھی؟ وہ حیرت سے بس اسے تکتی گئی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جس سے کوئی تعلق جوڑنا چاہتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تم مجھے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی سب پتہ کروا لیا۔ آپ کا بھلا مجھ سے کیا تعلق؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے سوال کے جواب میں اس نے سوال داغ دیا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو، آپ میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گی؟ وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ کتنے آرام سے اس نے پرپوز کر دیا تھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، فوراً سوچ کر جواب دو۔ وہ دھونس جما کر بولا اور کلائی میں بندھی گھڑی آنکھوں کے سامنے کی۔ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے مسٹر رائے، وہ تلخی سے بولی۔ میں نے یہ کب کہا؟ شادی کو آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے۔ بڑے آرام سے کہہ دیا، 10 منٹ میں فیصلہ کر لو۔ جائیے رائے شہزار، پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ کیا وہ ایک ادنا سی ملازمہ کو جو بے سہارا ہونے کے ساتھ ساتھ لاوارث بھی ہے اپنی بہو بنانا پسند کریں گے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ ان کا جواب نہیں میں ہوگا۔ بہتر ہوگا آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اس کی آواز بڑھا گئی تھی۔ فہد بخاری کی باتیں 2 دن سے اس کے دل میں نیزے کی انی کی طرح چبھ رہی تھی، پر مشکل اپنے آنسو ضبط کر پائی تھی۔ منزل سامنے ہو اور میں واپس پلٹ جاؤں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں آپ کی منزل نہیں ہوں، مگر تمہاری منزل میں ہوں۔ تمہارا ہر راستہ مجھ تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ آپ بے حد ضدی اور بیوقوف انسان ہیں۔ وہ ضد چوک کر بولی تھی۔ ہاں، اس کا کہکہا بے حد جاندار تھا۔ تھینکس فار دی کمپلیمنٹ۔ اس کی ڈھٹائی پر کرتی وہ اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ کر رو دی۔ ہر شخص پر سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ بے حد ارزاں لگ رہا تھا۔ جو آتا تھا بڑے آرام سے اسے پیروں تلے رون کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا۔ کیا یہ میری کوئی وقت نہیں؟ میرے جذبات کا کسی کو احساس تک نہیں؟ کیا میں اتنی بے مایا میں ہی نظر آتی ہوں سب کو؟ کاش پاپا آج آپ زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں بے سہارا ہوں نا، اسی لیے۔ دستک کی آواز پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ پہلی دستک کے ساتھ ہی وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ تم کیوں میری نظروں سے گرانا چاہتے ہو؟ تم کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گرانا چاہتے ہو؟ کیوں بے وقت کرنا چاہتے ہو؟ میں بے سہارا ہوں، لاوارث ہوں، اس لیے تمہیں میرے جذبات، میرے احساسات کا کوئی خیال نہیں؟ مت کرو ایسا، مجھے اس حد تک ذلیل نہ کرو۔ وہ اس کا گربان تھام کر چلائی۔ روتے روتے اس کی آواز پھٹ گئی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ شہزار چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس نے اسے رونے دیا۔ وہ اس کے شانے سے کتنی دیر تک لگی روتی رہی۔
शाहजार अपना दायां हाथ उसका सर थपकता रहा। आंसुओं का जोर कुछ कम हुआ तो उसने उसके कंधे पर से सर उठाया। वो उसी को देख रहा था। तुमसे किसने कहा कि तुम लावारिस हो? मैं हूं ना तुम्हारा वारिस। उसका पुरयकीन और मजबूत लहजा शहज़ीन को हकीकत की दुनिया में ले आया था। वो झिझक कर उससे दूर हो गई थी। तुम हटो, मुझे खुद बात करने दो शहज़ीन से। बेगम समीन राय ने शाहजार को एक तरफ हटाया था। उसे में शहज़ीन देख ही नहीं सकी कि शाहजार के पीछे बेगम समीन भी अंदर दाखिल हो रही थी। ये बिल्कुल बुद्धू है। पहली बार किसी लड़की को प्रपोज कर किया तो उसे रुला दिया है। तुम बेवकूफ़ नहीं हो। भला राय ख़ानदान की बड़ी बहू कैसे बेवकूफ़ हो सकती है? बेगम समीन राय के अल्फाज पर वो बेचैनी से, बेयकीनी से कभी उन्हें तो कभी शाहजार को देखने लगती। हम इंशाल्लाह अपनी दोनों बहुओं को जल्दी बुखारी लॉज से ले जाएंगे। बेगम समीन राय ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। मम्मी, वो शाहजार सर खुजाने लगा। उसका अंदिया जानकर बेगम समीन मुस्कुरा दी थी। नॉटी बॉय, वो उसके शाने पर चपत रसीद करते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई थी। शाहजार कुछ देर उसकी झुकी पलकों पर नजर जमाए खड़ा रहा। नर्वस होती हुई वो प्यारी सी लड़की उसके दिल के बेहद करीब लगी थी। मैंने कहा था ना तुम्हारी मंजिल मैं हूँ। उसका गंभीर लहजा लो देने लगा था। वो घबराकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उसका हाथ थाम लिया। अब भागकर कहाँ जा रही हो? मैदान छोड़कर जाने वाले बुज़दिल होते हैं। वो मुस्कुराया। कोशिश बेकार है। एक बार हाथ थाम लिया तो थाम लिया। छोड़ने वालों में से नहीं हैं हम। उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश पर वो महसूस होकर मुस्कुराया था। तुम बोलती क्यों नहीं? जी। ओहो, मैं पहले भी कहा था मुझे जी करने वाली लड़कियां जहर रखती हैं। मुझे जाने दे प्लीज। क्यों? अगर कोई आ गया तो मुझे परवाह नहीं, और बिलफर्ज अगर कोई आ भी जाए तो क्या हुआ? मैं अपने होने वाली बीवी के पास खड़ा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने खुद से कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे घर वाले तुम्हें बहू के तौर पर कबूल नहीं करेंगे? कभी ज़मीन और आसमान का भी संगम हुआ है? पहले ये बताओ, तुमने ज़मीन किसे कहा और आसमान किसे? वो शरारत से बोला तो शहज़ीन झीम गई। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि सब लोगों की अपने से कम हैसियत लोगों के बारे में एक जैसी ही राय हो। मेरे वालिदैन इन लोगों में से नहीं हैं जिन्हें अपने नाम नेहाद हैसियत का ज़म होता है, जिन्हें अपने नाक की बड़ी फिक्र होती है। यही वजह है कि मैंने जब तुम्हारा नाम लिया तो मम्मी और डैडी ने बड़ी खुशदिली से मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया। मेरी पसंद उनकी भी पसंद है। उन्हें अपनी औलाद की खुशियों से बढ़कर कुछ अजीज नहीं है। अब बोलो, मुझसे शादी करोगी? जी नहीं। वो मुस्कुराकर रुख मोड़ गई थी। व्हाट? वो गोया करंट खाकर उसके सामने आया था। मैं भला एक डाकू से कैसे शादी कर सकती हूँ? आखिर मेरे भी कुछ अरमान हैं। कल कला को वो डाका डालते हुए धर लिया गया तो मेरा क्या बनेगा? उसकी शोखी पर शाहजार ने जोरदार कहका लगाया। भाई तुम्हारा क्या बनेगा? वो डाकू जहाँ जाएगा तुम्हें यरगमाल बनाकर साथ ले जाएगा। शाहजार गंभीर लहजे में कहता हुआ उसकी तरफ झुका तो वो उसे धकेल कर पीछे बाहर भाग गई। शाहजार उसकी सदा पर सरशार सा होकर रह गया। इस आज़ारे शबो रोज़े ज़िंदगी से चलो हम ज़माने से बचकर चल हमें चुरा लें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट्स की सूरत में। थैंक यू।